فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیر وعافیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے سمپلی کرنا یہ ہے کہ پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000 یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے۔ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو انشاءاللہ لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں، وہ بھی نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ہمیں UAN نمبر پہ کال کرنی ہے، لائیو کال کرنی ہے، اپنے جو ٹی وی کا والیوم ہے اس کو ڈاؤن کر دینا، یہ بالکل بند کر دینا تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے مفتیان کرام تک پہنچ سکے اور ہماری آواز آپ تک بہتر طریقے سے جا سکے۔ اسی کے ساتھ بتاتے چلیں الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو شخصیات موجود ہیں، پہلی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر خیریت، آپ سنائیے؟ الحمدللہ سر، اللہ کا شکر، بارک اللہ۔ بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی دوسری شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویری ویلکم ٹو دا شو مفتی صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے۔ شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آج کی ہماری ناظرین کرام جو پہلی خبر ہے اس کی جانب بڑھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی خبر ہے، میں بریفلی بتاتا چلوں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 13 سالہ بچے کو ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے برعکس حقیقی والدین کی بجائے لے پالک والدین کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے فیصلہ دیا کہ بچہ جو ہے رہے گا جو حقیقی والدین ہیں ان کے ساتھ، جبکہ لے پالک بچہ ہے اس نے کیا بولا ہے؟ اس نے بولا ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں اپنے جو لے پالک جن کو پالا تھا ان کے ساتھ میں رہنا چاہ رہا ہوں، اور 9 سال کی عمر تک رہا ہے ان کے پاس، اس کے بعد جو اس کے حقیقی والدین ان کے ساتھ رہا ہے۔ اب جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے، انہوں نے کہا جی بچہ جو ہے وہ وہاں پر رہنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہاں پر اس کی پرورش بہتر طریقے سے ہوئی ہے، وہ اپنے آپ کو وہاں پر زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو حقیقی والدین ہیں وہاں پر۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حقیقی والدین ہیں نا وہ یہ نہیں بتا سکے کہ بچے کے اوپر کوئی ظلم کیا جا رہا ہے جو لے پالک والدین ان کی طرف سے، یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے بچہ ان سے لے لیا جائے۔ اب ایک تو ان کے پاس موجود ہے کہ گارڈین کورٹ میں رجوع کر سکتے ہیں والدین، ابھی ایک طریقہ کار موجود ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ لے پالک بچے کے معاملے میں شریعت بچے کے مفادات کو کیسے دیکھتی ہے، اور ایز ویل ایز آپ نے بتانا ہے کہ کیا نسب کے حق اور بچے کی خواہش میں ٹکراؤ آئے تو شرعی ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ مفتی صاحب بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ بہت ہی مہم سوال ہے یہ، اور عصر حاضر میں بہت زیادہ پیچیدگیوں کا یہ حامل ہے۔ اصل میں پہلے تو اسلامی تعلیمات دیکھنی چاہیے اس سلسلے میں کہ لے پالک بچے کی حیثیت کیا ہے، کیا کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی سے بچہ اڈاپٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ شریعت تو یہی رہنمائی دیتی ہے کہ یہ اڈاپٹ کرنا درست نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے کہ بسا اوقات کسی آدمی کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہے عرصہ دراز تک، تو ظاہر بات ہے اس عورت اور شوہر کے دل میں یہ دلچسپی اور خواہش رہتی ہے کہ مجھے بھی اولاد ملے، ہمیں بھی اولاد ملے، تو وہ کسی اپنے قریبی رشتہ دار سے جو ہے وہ اولاد مانگ لیتے ہیں تو وہ دے دیتے ہیں جی۔ تو جہاں تک لینے اور دینے کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی ایسی پرابلم والی بات نظر نہیں آتی۔ بڑے ہونے کے بعد کچھ مسائل شرعی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پہ بچہ جو ہے وہ لیا بھی جا سکتا ہے اور رکھا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ بنتا ہے نسبت کرنے کا، کہ بچے کی نسبت جو ہے وہ کس کی طرف کرنی چاہیے۔ نسبت جو ہے جو اس کے اصل والدین ہیں اسی کی طرف کی جاتی ہے۔ عام طور پہ معاشرے میں جو ہے وہ پہلے دن جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن جو اڈاپٹ کرنے والا ہے وہ لے لیتا ہے اور لے کر اپنی ولدیت اس کے نام کے ساتھ لکھوا دیتا ہے، یہ ناجائز ہے۔ بعض روایات میں صحیح بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ جس نے کسی دوسرے بچے کی نسبت جو ہے وہ کسی اور کی طرف کی ہے فالجنت علیہ حرام، اس کے اوپر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ بعض روایت میں اس کو کفر بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے۔
تو یہ نسبت جو ہے وہ یہ انتہائی بڑا جرم ہے، یہ نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اچھا، نسبت جو ہے وہ اصل والدین کی طرف جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے بچہ لینا ہے تو بطور گارڈین کے اپنا نام لکھے، سرپرست کے طور پر نام لکھے، لیکن ولدیت کے طور پر نام نہیں لکھ سکتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے پھر شرعی مسائل بھی سارے کے سارے وراثت کے اور ملکیت کے وہ سارے کے سارے والدین کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ لے پالک جو نیا والد عارضی بنا ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے۔ اچھا باقی بہت سارے مسائل ہیں کہ وہ محرم بنے گا نہیں بنے گا، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم آتے ہیں اس دوسرے مسئلے کی طرف جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ 9 سال ہو گئے بچہ لے پالک جنہوں نے اڈاپٹ کیا والدین ہیں ان کے ساتھ رہ رہا ہے، اور پھر اب یہ مقدمہ ہوا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ہمارے اصل والدین کہتے ہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، اور وہ دوسرے کہتے ہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، اور بچے نے ترجیح دی ان کے پاس جانے کو، اور عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ بھی ان کے حق میں دے دیا۔ دیکھیے اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل حق تو اصلی والدین کا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ کسی کو عارضی طور پر دے دیں، کسی کو مستقل طور پر دے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچہ انہی کا ہے، جس وقت بھی وہ مطالبہ کریں وہ لے سکتے ہیں، جس وقت بھی وہ مطالبہ کریں لے سکتے ہیں۔ اسلامی شرعی عدالت جو ہے اس میں کسی قسم کی بھی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ڈالتی، بلکہ اس کو حق دیتی ہے۔ جیسے یہ صورتحال بنی ہے اس میں تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوئی ہے اس وجہ سے کہ بچہ جو ہے وہ 9 سال تک مانوس ہو چکا ہے دوسرے والدین کے ساتھ، تو عدالت نے بھی اسی کی ترجیحات کو جو ہے وہ سامنے رکھ کر جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ بچہ ان کے پاس رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کا حق زیادہ ہے، اور ان کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ وہ حل یہ ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ بچے کی پرورش ابھی دوسرے والدین کے پاس رہے، بچے کا آنا جانا زیادہ کر دیا جائے اصل والدین کے پاس، دونوں طرف میں ادھر بھی رہے لیکن تھوڑا سا زیادہ کر دیا جائے۔ اس عرصے میں جو عارضی والدین ہیں وہ تھوڑی سی اپنی دلچسپیاں بچے سے کم کریں، اچھا، اور جو ہے اصل والدین جو ہے وہ اپنی دلچسپی جو ہے اس میں بڑھائیں اور اس کی طرف رغبت زیادہ کریں۔ آہستہ آہستہ اچھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اصل والدین کے ساتھ جب مانوس ہو جائے تو ان کو دے دیا جائے۔ یہ اصل بچہ انہی کا ہے، وہ ان کا حق ہے، جس وقت بھی وہ مطالبہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ عارضی طور پر دیا گیا ہے، نسبت بھی ان کی ہے، وراثت بھی ان کی ہے۔ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وراثت والدین کو ملے گی، والدین فوت ہو جاتے تو اس وراثت بچے کو ملے گی۔ دوسرے جو عارضی والدین ہیں ان کی وراثت کسی طور بھی اس کو نہیں ملے گی، اور پھر اگر اس کی بیوی جو ہے اس بچے کی محرم نہیں ہے تو وہ کسی طور محرم نہیں ہے، الا یہ کہ رضائی وہ والدہ بن سکتی ہے تو بن جائے، اگر نہیں بنتی ہے تو نہیں بن سکے گی، اور وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کو علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی اور پردے میں رہنا پڑے گا، اور تنہائی میں ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایسے کر لیا جائے تو میرا خیال یہ ایک شرعی اور مناسب حل ہے۔ یہ اس صورت میں میرے خیال میں پاسبل ہے جب دونوں طرف سے سوچا جائے کہ اس کو حل کرنا ہے۔ نہیں، یہ عدالت کو سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ عدالت کو سوچنا چاہیے کہ وہ اسلامی قوانین کا رعایت کرے، اور رعایت کر کے ان کو بولے کہ بچہ انہی کا ہے، لیکن بچہ آپ کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے، اس لیے آپ ابھی رکھیں تھوڑی دیر، آپ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ دیں آہستہ آہستہ، جب بچہ مانوس ہے دے دیں واپس، یہ امانت ہے ان کی، واپس کر دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ نے تو بتایا حل جو شرعی طور پہ حل ہے ایک، اگر ایسے کیس میں جیسے شیخ نے فرمایا ہے، اگر ایسے کرنے کے باوجود بچہ مانوس نہیں ہوتا اور بچہ پھر بضد ہے کہ میں رہنا چاہتا ہوں جو لے پالک والدین ہیں ان کے ساتھ، اس صورت میں شریعت ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے کہ بچے کی مانی جائے گی بات؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شیخ محترم نے تو بات بہت واضح طریقے سے بیان فرما دی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لے پالک کا تصور جو ہے یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، کہ بچہ لے لینا اور پھر اس کو بیٹا بنا لینا، یعنی اس کو متبنہ بنا لینا، یہ شروع اسلام میں جب جاہلیت کا زمانہ تھا، اس کے بعد اسلام کی ابتدائی ادوار تھے تو اس کی اجازت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بچہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، اور لوگ بھی کہتے تھے زید بن محمد، یعنی اس کا بچے کا نام زید تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا ہے۔ پھر اس بیٹے کی شادی بھی کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مدینہ منورہ بھی تشریف لائے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی اور یہ جو متبنہ کا سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا ادعوہم لآبائہم، ان کی نسبت کرو ان کے اپنے حقیقی والدین کی طرف، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو ہے اگر کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اپنے بھائی کا، اپنی بہن کا، یا کسی رشتہ دار کا، یا کسی کوئی بچہ لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کا حقیقی بچہ، بیٹا بالکل نہیں ہو سکتا، بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ وارث نہیں ہو سکتے۔ اور ایک جو رشتہ بنانا ہے، ایک سرپرستی ہے، بس وہ سرپرست بنے،
لیکن باقاعدہ ماں باپ کا درجہ ان کو نہیں مل سکتا. اچھا ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو بچہ ہے نا، آپ نے جو پہلے بتایا اس کی عمر 13 سال ہے. اچھا 13 سال ہے، اگر یہ شرعی طور پر بالغ ہے جی تو اس صورت، اور لڑکا ہے اور شرعی طور پر بالغ ہے، تو بالغ ہونے کے بعد نا پھر بچے، جو لڑکا ہوتا ہے اس کے احکام تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. وہ خود مختار بن جاتا ہے. تو خود مختار بننے کے بعد اس کی مرضی ہوتی ہے وہ والدین کے پاس رہے یا اپنے جو عارضی والدین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے پاس رہے، تو یہ اس کی گنجائش نکل آتی ہے. لیکن جب یہ بالغ ہو اور اس کے اندر سنجیدگی آ جائے اور وہ کہتے ہیں میں نے ادھر نہیں رہنا، حتیٰ کہ اگر والدین کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتا، کسی اور کے ساتھ بھی نہیں رہنا چاہتا، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نا کسی اور شہر میں رہنا ہے، وہاں پر میں مزدوری کروں گا یا پڑھوں گا اور تمہارے پاس نہیں رہنا چاہتا. ہاں اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ خیرخواہی بھی کرے گا، ان کے ساتھ احسان بھی کرے گا، ان کی خبرگیری بھی کرے گا، ان سے ملے گا بھی، سارے یہ کام کرے گا، لیکن باقاعدہ انہی کے پاس رہے نہیں. تو اگر یہ بچہ بالغ ہے تو اس صورت میں تو کوئی گنجائش نکل آتی ہے. عدالت نے جو کہہ دیا ہے کہ عارضی جو ان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رہے، لیکن یہ جب یہ بالغ ہوگا تو وہ اس عارضی والدین میں سے جو عورت ہوگی وہ اس کی ماں نہیں ہے، محارم میں سے نہیں ہے، وہ خلوت نہیں اختیار کر سکتا ان کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ عورت اس سے پردہ کرے گی. الا کہ کوئی اور رشتہ بن جائے، رضاعی رشتہ ہو، اس کا یہ رضاعی بیٹا بن گیا ہو یا رضاعی بھانجا بن گیا ہو، رضاعی بھتیجا بن گیا ہو، پھر تو وہ پردے والے احکام یعنی لاگو نہیں ہوں گے کیونکہ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو رہ تو سکتا ہے، لیکن ان احکام حجاب اور پردہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتیان کرام. ڈاکٹر صاحب سوالات کی جانب بڑھیں گے جو ہمیں واٹس ایپ پہ موصول ہوتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ کئی میاں بیوی اپنے ازدواجی تعلقات ختم کر کے طلاق دیے بغیر ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے شرعی احکامات کیا ہیں؟ اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ آئلی مسائل جو ہیں نا، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں اور بہت سارے معاملات جو ہیں نا وہ خراب ہیں. طلاق کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، لڑائی جھگڑے کی شرح بھی بہت زیادہ ہے، اور اصل میں جو میاں بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں ادا نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے زندگی جو ہے بڑی اجیرن سی ہے، بڑی مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہے. نفسہ نفسی کا جو ہے وہ عالم ہے اور لوگ بڑی ٹینشن کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ وہ جہالت میں ہیں اور مسائل سے آگہی نہیں ہے. اصل میں اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک بات تو یہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں اور بڑی دیر سے معاملات ان کے نہیں، آپس میں کوئی تعلقات نہیں ہیں اور طلاق بھی نہیں دی ہے. طلاق بھی نہیں دی ہے. تو اس میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے طلاق نہیں ہوگی، چاہے وہ 10 سال تک نہیں رہے، 20 سال تک نہیں رہے، 100 سال تک نہیں رہے، زندہ ہیں اگر اللہ نے زندگی دی لمبی، تو جتنی دیر تک بھی وہ رہیں اور ناراض رہیں، ملتے نہیں ہیں، بولتے نہیں ہیں، چاہے ایک چھت کے نیچے ہیں چاہے کسی اور گھر میں رہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ اب وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، 20 سال ہو گئے، 2 میاں بیوی علیحدہ ہیں لیکن طلاق نہیں ہوئی، تو وہ آگے شادی کر سکتی، کیسے شادی کر سکتی؟ طلاق ہوئی نہیں. تو پہلی بات تو یہی ہے کہ طلاق نہیں ہوئی، چاہے وہ ایک چھت کے نیچے ہوں، چاہے وہ 2 چھتوں کے نیچے ہوں، علیحدہ ہوں، طلاق نہیں ہوگی. یعنی وہ 20 سال 40 سال کے بعد بھی اگر وہ آپس میں صلح کرنا چاہیں تو بغیر کسی شرط کے صلح کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں زندگی ناراضگی کے لیے نہیں کی جاتی، یہ تو راضی رہنے کے لیے کی جاتی ہے. تو اگر جو ہے وہ میاں بیوی بنے ہیں تو پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور نبھانا چاہیے، اور زندگی تک کا یہ ساتھ ہے، مرنے تک کا جو ہے وہ نباہ ہونا چاہیے. کمی کوتاہی تو ہر بندے سے ہو جاتی ہے، مرد سے بھی ہو جاتی ہے، عورت سے بھی ہو جاتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ آپس میں صلح کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3. کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی اختیار کرے. عام مسلمان کو جن کے آپس میں رشتہ داری نہیں ہے لیکن وہ بس مسلمان ہیں آپس میں، تو وہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ ناراض جو ہے وہ نہیں رہ سکتے. یلتقیان فیورد ھذا ویورد ھذا وخیرھم الذی یبدأ بالسلام.
فرمایا دونوں ملتے ہیں تو چہرہ جو ہے وہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، یہ ادھر کو منہ کر لیتا ہے، وہ ادھر کو منہ کر لیتا ہے، تو یہ تو انتہائی غلط بات ہے۔ فرمایا ان میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اسلام کرنے میں آغاز کرتا ہے۔ تو جب یہ عام بندے کو حکم دیا گیا ہے تو میاں بیوی کو تو من باب اولیٰ جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے جو ہے وہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن کھول دیے جاتے ہیں اور ہر بندے کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ الا رجل بینہ و بین اخیہ شاہنہ، مگر ایک آدمی جس کی دوسرے بندے کے ساتھ جو ہے وہ نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان کے دلوں میں کچھ دوری ہے، ان کو بخشا نہیں جاتا، ان کو معاف نہیں کیا جاتا، اور کہا جاتا ہے انظروا حتی یصطلح، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ صلح کر لیں، جب تک صلح نہیں کرتے ان کی مغفرت نہیں۔ ہر سوموار ہر جمعرات یہ اعلان کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ صلح نہیں کرتے تو تب تک جو ہے وہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ عام بندوں کے بارے میں، تو میاں بیوی تو انتہائی قریبی رشتہ دار ہے، بے شک ایسے۔ تو ان کو تو جو ہے وہ من باب اولیٰ جو ہے وہ یہ صلح کرنی چاہیے اور جو ہے وہ آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کیسی بیوی ہے جو شوہر کے گھر سے فائدہ اٹھا رہی ہے، شوہر کے اخراجات سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ مل نہیں رہی، مطلب پرست بھی ہے اور جو ہے وہ شوہر سے ملنا بھی نہیں چاہتی۔ بالکل ایسی دو شکلیں ہوتی ہیں، اگر تو شوہر جو ہے اس میں کوئی شرعی کوئی عیب نہیں ہے، کوئی بہت بڑا، چھوٹی موٹی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں تو ہر بندے میں موجود ہیں، عورت سے بھی زیادتی ہوتی ہے، بندے سے بھی زیادتی ہوتی ہے، اگر بندے کے اندر جو ہے وہ کوئی شرعی عیب ہے تو اس سے طلاق لے یا خلا لے، شریعت اجازت دیتی ہے، اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، اور اس بندے سے ایسا جو غلط قسم کا آدمی اس سے فائدہ نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سارے اسباب مہیا کرنے والا ہے، وہ علیحدہ ہو جائے۔ بالکل۔ لیکن اگر سمجھتی ہے کہ معمولی سی بات ہے تو اس کو صلح کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے فائدہ بھی لے اور صلح بھی کرے۔ شیخ شرعی عیب کون سے ہو سکتے ہیں، اگر آپ الیبوریٹ کر دیں؟ شرعی ہے مثلا وہ سود کھاتا ہے اور باز نہیں آتا، وہ بے نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، رشوت خور ہے، زانی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر مفتی صاحب کیا پہلے ٹیچنگز بھی تو کرنی چاہیے؟ ایسا تو نہیں، پہلے تو سمجھانا چاہیے، سلسلہ ہونا اس کو موقع دینا چاہیے، وہ اس کو کہا جائے بھی آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے، نماز کی تلقین کی جائے، ایک دفعہ دو دفعہ بڑے لوگوں کو درمیان میں ڈالنا چاہیے، خاندان کے بڑے افراد کو ڈالا جائے اور معاملے کو افہام اور تفہیم سے حل کیا جائے۔ جس وقت دیکھا جائے کہ یہ معاملہ نہیں حل ہو رہا تو اس وقت جو ہے یہ آگے قدم اٹھایا جائے۔ ٹھیک ہے سر۔ لیکن اگر کوئی بڑا عیب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں چھوٹے موٹے عیبوں کی وجہ سے تو انسان کو ناراضگی اختیار کرنے کا شریعت اختیار نہیں دیتی، درگزر کرنا چاہیے۔ غلطیوں کا پتلا ہے، صلہ رحمی ہے اسی ہے کہ انسان جو ہے وہ درگزری کرے۔ بے شک سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے اس معاملے کے بارے میں۔ بس ڈاکٹر صاحب کا جواب کافی اور شافی ہے، اچھا جی سر۔ اس میں مزید اضافہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنی بات ہے کہ یہ جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے میاں بیوی کے، یہ دو پہیے پر استوار ہوتی ہے، تو جس طرح مسائل بیوی کے اندر ہیں تو اسی طرح مسائل خاوند کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، تو دونوں کو یہ جو ہے نا درگزر سے کام لینا چاہیے۔ وہ حدیث میں جو آیا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، مومن شخص اپنی مومن بیوی سے بالکل نفرت اور کراہت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری عادت پسند ہوگی، تو یہ ایک ہی چھت کے تلے رہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ان کی اولاد ہوگی، وہ بھی اپنے اولاد کو نہیں چھوڑنا چاہتی، یہ بھی جو ہے نا وہاں سے جانا نہیں چاہتا، وہ بھی اولاد کو نہیں، تو دونوں رہ رہے ہیں، اور یہ ایک گناہ کی زندگی، یعنی صلح نہیں ہے، محبت نہیں ہے، الفت نہیں ہے اور تعلقات نہیں ہیں، اور پھر بھی رہ رہے ہیں، تو یہ تو ایک گناہ والی زندگی ہے، اس سے ان کو توبہ کرنا چاہیے اور مصالحت کر لینی چاہیے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اس میں ناظرین کے لیے بڑی زبردست ہے، بلکہ ہم سب کے لیے ہے وہ، کہ اللہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا الرحمن، میں رحمان ہوں، اور وخلقت الرحم، انا خلقت الرحم، میں ہی رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا۔ رحم کا لفظ عربی میں رشتہ داری کو بولا جاتا ہے، رشتہ داری کو میں نے پیدا کیا۔ وشققت لها من اسمی، رحم کا نام رحمان سے میں نے نکالا ہے، اس کے لیے رشتہ داری کے لیے نام بھی میں نے اپنے نام سے جو ہے وہ نکالا ہے۔ فمن وصلہ وصلتہ ومن قطعہ قطعتہ، جو آدمی رشتہ داری کو جوڑے گا اس کو میں اپنے فضل سے، انعام سے، اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے جوڑ دوں گا، اور جس آدمی نے رشتہ داری کو توڑا
اسے میں اپنے فضل سے اور رحمتوں سے اور اپنے انعامات سے سب سے کاٹ کر جو ہے وہ رکھ دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوسری روایت میں موجود ہے، کافی ساری سلسلے میں حدیثیں ہیں. تو بہرحال میاں بیوی کو جو ہے وہ اس میں نوٹ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل جو ہے وہ ناراضگی اور غضب جو ہے ان کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کی رحمت سے کوسوں جو ہے وہ دور ہیں. تو ان کو قریب آنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ معافی مانگنی چاہیے اور آپس میں صلح کرنی چاہیے. مفتی صاحب ہم تو جتنے بھی انسان ہیں اللہ کی فضل اور رحمت کے ہی مستحق ہے. مطلب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ اسی کا، سب کچھ اسی کا ہے. اور ہم تو محتاج ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل کرے، رحمت کرے. ہمیں یہی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے اگر ناظرین ہیں ان میں سے اگر کوئی ہے معاملہ تو مفتی صاحب اتنے بڑی رحمت اور فضل کا جو ایک طریقہ ہے اسے ہم پیچھے ہیں. اگر والدین ہیں، والدین بچوں کے ساتھ اگر ایسے ہیں، بچے والدین کے ساتھ ڈسکنیکٹڈ ہیں، اسی طرح جو شوہر اور بیوی ان دونوں کے تعلقات میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو فضل اور رحمت کی تلاش کے اندر آپ ان سے دوستی کریں، ان کے ساتھ اپنے رشتہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا نا بیسیکلی، جیسے کہ شیخ فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ بنایا تو یہ رشتے کی قدر کریں. اور جو قدر یہی ہے کہ آپ جو شریعت نے ہمیں بتایا جس طریقے سے رشتوں کی قدر کریں، ان کو لے کر چلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر فضل اور رحمت کی انشاءاللہ بارشیں کرے گا. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال ہے جی، پوچھا گیا ہے کیا عورت محرم کے بغیر ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ آج کل آپ کو پتہ ہے ایپس بھی چل رہی ہیں، اوبر، ان ڈرائیو وغیرہ فار ایگزامپل کے طور پہ دیے. حدیث میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس خاتون کے ساتھ اس کا محرم ہو. تو اس کا مصداق اول اور اس کی تطبیق جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر کوئی اور نہیں ہے، ایک یہ خاتون ہے جو کوئی محرم نہیں اور ایک اجنبی مرد ہے. جی، ان کا یہاں پر ٹھہرنا رہنا یہ جائز نہیں، یا ایک کمرہ ہے، گھر ہے، جو بھی ہے. جی. اب یہ جو ٹیکسی ہے، گاڑی ہے، وہ چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی ہے، یہ اس مکان کے زمرے میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ ٹیکسی اس کے ضمن میں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو اہل علم، اکثر اہل علم، جمہور اہل علم وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکسی ہے، گاڑی ہے، یہ بھی اسی کمرے اور مکان کے حکم میں ہے. اچھا ٹھیک ہے. بالخصوص جب اس کے شیشے جو ہیں وہ کالے ہوں، اندر کوئی نظر نہ آتا ہو، یا مثلا وہ کپڑا پردہ وغیرہ لٹکا لیا ہو. تو اب یہ خلوت اور تنہائی والی صورت بنتی ہے. تو ایک عورت ہے اور ایک ڈرائیور ہے، یہ کہتے ہیں جائز نہیں ہے. جبکہ بعض اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ چونکہ یہ ٹیکسی یا گاڑی سڑک پر ہی جاتی ہے تو سڑک کے آس پاس لوگ ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اور سامنے جو شیشہ ہے اس کے اوپر تو پردہ ڈالا ہی نہیں جا سکتا، تو نظر کچھ نہ کچھ آتا ہی ہے. تو یہ اس حکم میں نہیں آتا جو تنہائی کی صورت بنتی ہے. باہر صورت یعنی اجتناب کرنا بہت ہی مفید ہے، اور فائدہ اسی میں ہے کہ تنہائی نہ ہو. ہاں اگر دو تین جو ہے نا خواتین مل کے جا رہی ہیں، بہنیں ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کے جا رہی ہیں پچھلی سیٹ پہ اور ڈرائیور ہے، پھر گنجائش ہے، پھر تو وہ تنہائی والی صورت بنتی نہیں ہے. اور جب شہر کے اندر ہی یہ مسئلہ ہو. لیکن تنہا عورت جو ہے نا بسیار مسائل یہ پیش آتے ہیں، اجتناب کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ایک اور بھی پارٹ آف ویو ہے مفتی صاحب کہ خواتین جاتی ہیں نارملی، آپ کو پتہ ہے چنچی رکشہ جو ایک سواری کی جاتی ہے، اس کے بعد دو تین مرد ہوتے ہیں مفتی صاحب، اور وہاں پر بیٹھنا زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک گاڑی سیف اینڈ ساؤنڈ ایک رستہ ہے. جیسے آپ فرماتے ہیں شیشے خاتون اگر نیچے کر لیتی ہے، گاڑی کے نیچے کر لے، لوگ دیکھ رہے ہیں، چل رہی ہے، اپنی منزل مقصود پہ جا رہی ہے، اور سیفٹی یہ ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ ایپس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ وہ سارا ڈیٹا وہ بھیج دیتے ہیں بیسیکلی آگے، اپنے بھائی کو فارورڈ کر دیتے ہیں، کسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں. اور یہ بھی ایک اور آپ کو بتاتا چلوں، جو پیچھے جو مسافر ہے، خاتون ہے یا مرد ہے، اگر وہ ڈرائیور کو کہہ دیتا ہے جو اوپر شیشہ ہوتا ہے نا دیکھنے والا پیچھے، اس کو آپ ہٹا دیں یا اس کو آپ موڑ دیں، تو یہ بھی ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں. تو ان سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ خاتون سفر کر سکتی ہے مفتی صاحب، کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر یہاں پر ممکن ہے یا واقع ہے. یہ ساری حفاظتی تدابیر ہو بھی پھر بھی اگر یہ تنہائی کی صورت بنتی ہے نہیں ہے جائز. اچھا، ہاں جائز نہیں ہے. روڈ کے اوپر تنہائی کی صورت، ہاں جی، اگر تنہائی کی صورت نہیں بنتی تو پھر گنجائش نکل آتی ہے. اسی طرح مفتی صاحب اسکوٹی جو ہے،
خواتین چلا رہی ہیں؟ وہ اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ اس سے بہت بہتر صورت ہے کہ ایک خاتون خود گاڑی چلا کے جائے، خود بھی ڈرائیو کرے گا. ہاں جی، اچھا، یا اسکوٹی چلا کے جائے، موٹر سائیکل، اسکوٹی یا جو بھی ہے، حتیٰ کہ سائیکل چلا کے جائے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو صورت بنتی ہے، چونکہ تنہائی والی صورت بنتی ہے، اچھا. لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها محرم، اس کے پیش نظر نہ ذرا مشکل ہے ایک عام اجازت دینا. اور میں نے وہ صورت بتائی کہ جمہور اہل علم کا تو یہی قول ہے. 2 قول ہیں آپ نے بتائے. ہاں جی. جی سر. بعض اہل علم کا یہ ہے کہ چونکہ شعر ہے، نظر بھی آتا ہے، تو اس حدیث کے مصداق اور یعنی کہ یہ نہیں آتا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا، تنہائی شیخ نے بھی لیبوریٹ بہتری طریقے سے کیا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹوڈنٹس بھی جاتے ہیں، خواتین جاتی ہیں، ان کو آسانی ہوتی ہے اس معاملے کے دوران. اب تنہائی کس طریقے سے تنہائی ہے؟ اگر طریقہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ ونڈو ڈاؤن کی ہوئی ہے، ٹریفک چل رہی ہے، رواں دواں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ گاڑی چل رہی ہے، سیفٹی ساری چیزیں ساتھ ہیں. شیخ نے جیسے فرمایا وہ گھر کی جو حدیث جو شیخ نے بتائی ماشاءاللہ، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیسے الیبوریٹ کریں گے کہ تنہائی کا اندر وہ یہ تنہائی کا ہے، آپ اس کو کس طریقے سے بتائیں گے؟ آپ یہ تنہائی کیسے ہے؟ دیکھیے شیخ صاحب نے کافی ساری ماشاءاللہ باتیں بتلا دی ہیں، واضح ہے تقریباً، لیکن اس میں چلو میں بھی آپ نے کہا تو میں ذکر کیے دیتا ہوں. ایک حدیث شیخ نے کوٹ کی، ایک میں بھی ذکر کیے دیتا ہوں، سیم وہی لفظ ہیں تقریباً. لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. اللہ اکبر. کہ کوئی آدمی کسی عورت سے تنہائی اختیار نہیں کرتا مگر ان کے ہاں دونوں کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے. بے شک سر، بالکل. تو یہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے. تنہائی جو ہے وہ بہرحال موجود ہے. ایک تو یہ ہے کہ تمام ٹریفک جو ہے وہ ہر جگہ پہ ایک جیسی نہیں ہے، وقت جو ہے وہ آنے جانے کا بسا اوقات ایک جیسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل سر. کوئی ایسی جگہ بھی درمیان میں آ سکتی ہے جہاں پہ کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. ہاں بے شک، یہ بات درمیان سے گزرتے اور وہاں پہ ساری چاہے ونڈو نیچے ہو چاہے اوپر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی سر. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ وہ آپس میں ملاقات کریں گے، کوئی بوس و کنار کریں گے یا کوئی اور معاملہ کریں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے بات چیت تو کر سکتے ہیں. ہاں بالکل ہوتی ہے. تو بات چیت جب وہ بات چیت کریں گے تو وہ کس قسم کی بات کریں گے؟ یہ ہے کانا ثالثہما الشیطان. ان کا تیسرا شیطان ہے کہ وہ بات کرتے ہیں تو بات دوسری جانب جو ہے وہ چلی جاتی ہے اور آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسکول ٹائم کے علاوہ بھی یا ڈیوٹی کے ٹائم کے علاوہ بھی وہ کال کرتا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں، وہ چلی جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. تو یہاں سے یہ بیس بن جاتی ہے، آغاز جو ہے وہ مل جاتا ہے. شریعت نے اسی وجہ سے جو ہے وہ منع کر رکھا ہے کہ یہ فتنے کا باعث ہے اور یہ رستہ غلط نکلتا ہے. شریعت بہت دور تک سوچتی ہے، بہت دور تک جو ہے. اچھا، وہ آغاز سے پہلے ہی اس کو روکتے تھے کہ آپ یہاں پر بریک لگا لیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے سر، میں یہی چاہ رہا تھا کہ اچھے طریقے سے لیبوریٹ تو کوئی چیز چھپی نہ رہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہترین طریقے سے آپ نے لیبوریٹ کیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، یہاں وقت ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، ریمائنڈر کرواتے چلیں، آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں، اپنے شرعی مسائل کا حل مفتیان کرام سے جان سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما دیجیے 04211170000 یعنی 04211170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 03215652000 یعنی 0321565200. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، شیخ پوچھا گیا ہے کہ کسی مریض کو امید دلانے یا حوصلہ بڑھانے کے لیے ڈاکٹر اگر اصل مرض چھپا لے تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے جی ہاں، ہسپتالوں میں اور کلینکس وغیرہ میں یہ چیز جو ہے وہ عام پائی جاتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو مریض کا علاج کرنا ہوتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو، اس کا علاج بھی ہو جائے اور ایسی تمام چیزوں سے رکنا ہوتا ہے یا روکنا ہوتا ہے جس سے وہ بیماری اس کی رک جائے یا اس کو شفا مل جائے یا کمی آ جائے، نہ کہ ایسے کام کیے جائیں جس سے بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مریض کی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہے. عام طور پہ مریض کی شخصیات جو ہے نا 2 قسم کی ہوتی ہیں.
ایک شخصیت تو یہ ہے کہ مضبوط اعصاب کا مالک ہے اچھا اور اس کے اوپر کسی قسم کے ری ایکشن ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اور وہ خود پوچھتا ہے کہ بتاؤ بھی بیماری کیسی ہے، اس کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ بیماری خطرناک ہے یا کم خطرناک ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حوصلہ مند ہے اور اللہ پہ وقت پہ یقین وہ زندگی ختم ہونی ہے، کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے۔ تو ایسے مریض کے بارے میں اگر ڈاکٹر کو پتہ چل جائے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا ری ایکشن نہیں ہوگا تو میرا خیال ہے اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں، اس کو بتانا چاہیے، حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے اور اسے بتایا جائے کہ بیماری اس اسٹیج پر ہے اور آپ کے لیے یہ ادویات مفید ہیں اور یہ مفید نہیں ہے، ساری چیزیں، ساری ڈیٹیل سے بتا دی جائے۔ اور کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ری ایکشن ہوتا ہے، ہاں بالکل صحیح، ان کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے یا بسا اوقات ڈیتھ ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہاں بالکل، تو ایسے مریض کے بارے میں اہل علم کی رائے جو ہے وہ موجود ہے کہ اسے نہ بتایا جائے، کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے، یہ بھی ایک قسم کا علاج ہے کہ آپ اگر اس کو یہ چیز بتلا دیتے ہیں تو ری ایکشن ہو جاتا ہے تو وہ بیماری بڑھ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر نے بیمار اس کو کیا ہے، ہاں جی، اور جو ہے وہ جیسے افاقہ ہو رہا تھا وہ افاقہ وہیں پہ رک گیا ہے اور بیک میں چلا گیا ہے اور مزید نقصان جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو ایسے مریض کے بارے میں ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس کو حوصلہ افزائی دے، نہ بتلائے، بلکہ کہے کہ مسئلہ نہیں، بیماری ہے، یعنی جھوٹ بھی نہ بولے، ہم نہیں کہتے کہ جھوٹ بولے اس کے ساتھ، وہ بولے بھی بیماری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے آپ سے زیادہ لوگ بیمار جو ہیں وہ موجود ہیں، تو آپ کی بیماری اس سٹیج پہ نہیں جتنی فلاں کی بیماری جس سٹیج پہ پہنچی ہے، حوصلہ افزا بات، اس کو حوصلہ افزا جو ہے وہ بات کیجیے اور اس طریقے سے چھپا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ میں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا غالباً کہیں فتویٰ دیکھا ہے، انہوں نے یہی کہا ہے کہ ڈاکٹر کو بالکل نہیں بتانا چاہیے، اچھا ایسے ڈاکٹر کو نہیں بتانا چاہیے جس سے پتہ ہے کہ اس کو اگر بتائیں گے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا اس کو پرابلم ہو سکتی ہے کسی بھی قسم کی، تو اس کو نہ بتلایا جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو جو ہے وہ مطمئن کیا جائے کہ انشاءاللہ ہم علاج کر رہے ہیں اور خیر ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے، آپ حوصلہ رکھیں۔ تو گھر والوں کو جو ہے بتلا دیا جائے کسی قسم کی، لیکن اس کو مریض کو نہ بتلایا جائے۔ ہاں بالکل سر، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے اس بارے میں۔ عجیب بات تو یہی ہے جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کو دیکھا تو ان سے فرمایا کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ جو بیماری ہے گناہوں کو پاک کر دینے والی ہے اگر اللہ نے چاہا۔ اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی بیمار ہے اس کو تھوڑا سا حوصلہ ملنا چاہیے اور حوصلہ دینا چاہیے کہ کوئی حرج نہیں، آپ بیمار تو ہیں لیکن انشاءاللہ اس بیماری کے فوائد ہیں، آپ کے گناہ جو ہے نا وہ مٹ جائیں گے، اور بہت سے لوگ ایسے بیمار ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ ہاں اس کو جو ہے نا بالکل غافل بھی نہ کر دیا جائے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ اس کہتے تم بالکل ٹھیک ہو اور وہ علاج سے بھی نہ ہاتھ دھو بیٹھے ہو کہ میں تو اب ٹھیک ہوں تو کیوں علاج کروں۔ جی بالکل سر، تھینک یو سو مچ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے آج کل یہ معاملہ بہت دیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا کرکٹ یا کسی بھی کھیل میں مختلف ٹیموں سے پیسے لے کر جیتنے والی ایک ٹیم کو انعام دینا جائز ہے؟ نہیں ہے جائز، بالکل یہ جوئے کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ نے ساری ٹیموں سے پیسے لیے، جیتنے والے کو دے رہے ہیں، تو یہی وہ ہار جیت کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اور جو جیتے گا اس کو پیسہ ملے گا، انعام ملے گا، جو ہارے گا وہ ہار کے ویسے ہی نامراد جائے گا اپنے گھر۔ یہ جوا ہے، وہ سب سے جمع کر لو یا ایک بندے سے لے لو، اچھا لیا جو بھی اس میں شامل ہے نا اس کھیل میں، جی، ان سے لینا وہ جوئے کی ایک قسم ہی ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے کہ وہ ایک فریق اور ہے، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جو بھی جیتے گا نا ہم اس کو انعام دیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا وہ تیسرا جو فریق ہے، شخص ہے یا ایک جماعت ہے، وہ پھر نہ جیتنے والے کو انعام دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، پھر یہ جوا نہیں ہے، کیونکہ ہارنے والے تو اس کو نہیں دے رہے نا، تو یہ کوئی وہ جوا نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جائز صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ یا یہ ایک صورت اور بھی ہوتی ہے جی، کہ جو جیتے گا ہارے گا سارے پیسے جمع کر لیتے ہیں، آخر میں ہم کیا کریں گے، کھانا کھائیں گے، دعوت کھائیں گے، یہ بھی وہ جیو والی صورت بنتی نہیں۔ اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ جو ذکر تھا یہ تو تھا نارمل عام روٹین میں، جو انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے وہ اسے ڈفرینٹ ہوتی ہے تھوڑی سی، اس پہ تو ہم بات نہیں کر رہے ابھی۔ اچھا اس کرکٹ میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلو بیک گراؤنڈ، وہ کرتے کیا ہیں، کہتے ہیں جی انٹری فیس ہوتی ہے غالباً 3-4 ہزار 1000 2000 ڈپینڈ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اس سے ایکسپینسز کرنے
جو میچ کے ایکسپینسز ٹوٹل اوور آل ٹیم کے، اس کے بعد انعام جو ہوتا ہے وہ اس میں سے ایز سچ نہیں دیا جاتا، کیونکہ اگر کسی ٹیم سے 4,000 روپے لیے، انعامی رقم ہوگی 40-50 ہزار روپے، اس میں کسی مہمان کو بلایا جاتا ہے، اس سے بھی لیے جاتے ہیں، تو ایک پراپر وے میں چلا جاتا ہے. اس صورت میں جائز ہے یہ معاملہ؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ ہارنے والوں کا پیسہ نہیں ہے، ان سے نہیں لیا گیا، اچھا، اور ایک تھرڈ پرسن اس کو دے رہا ہے، دیتا جائے. اوکے سر، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. دیکھیے یہ ٹورنامنٹ میں ایسا ہوتا ہے، اکثر ٹورنامنٹ جو کروائے جاتے ہیں نچلی سطح پہ ہوں یا بڑی سطح پہ ہوں، سوائے انٹرنیشنل کرکٹ کے یا ٹورنامنٹس کے، چھوٹی سطح پہ انٹری فیس جو ہے وہ لی جاتی ہے. ہاں جی. تو اس میں 2 مصرف ہو سکتے ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. ایک تو یہ ہے کہ مثلا کرکٹ کا ہی میچ ہے تو اس میں بال مہیا کرنا، ٹیپ مہیا کرنا، وکٹ کو بنانا، امپائر کا خرچہ جو ہے اور انتظامات کا جو اخراجات ہیں وہ سارے جو ہے وہ اس میں جو انٹری فیس جمع کی گئی ہے صرف انہی اخراجات پہ خرچ کی جاتی ہے. ہاں بالکل. تو اس میں انعام نہیں دیا جاتا. انعام کے لیے علیحدہ بندے ہائر کیے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ انعام کی رقم جو ہے وہ دے دیتے ہیں. تو میرے خیال اس میں تو گنجائش نکلتی ہے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ سب لوگوں نے کھیلنا ہے تو سب لوگوں کے پیسے جمع کر کے وہ سب لوگوں کے کھیل کے اوپر ہی تقسیم کر دیے کہ وہ ہار جیت کا مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں. کوئی ہارے نہ جیتے، وہ سب نے کھیلنا ہے اور وہ چیزیں سب نے استعمال کرنی. انعام کے لیے علیحدہ سے رقم جو ہے وہ لے لی گئی ہے اور وہ دے دی جائے جیتنے والے کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جوئے کی شکل نہیں بنتی. لیکن اگر وہی رقم بچا کے اسی میں سے انعامات، جیسے شیخ نے فرمایا ہے اسی رقم میں سے انعامات دیے جا رہے ہیں تو یہ جوا ہے، کیونکہ ہارنے والے کے پیسے جیتنے والے کو دینا یہ جوا کہلاتا ہے. چاہے وہ ایک طرف سے ہو جائے، چاہے دونوں کے ملا کر دے دیے جائیں، وہ ساری ایک ہی گیم بنتی ہے. یا شریعت نے ایک اور شکل بھی شیخ نے جیسا کہ فرمایا ایک جائز کی شکل کی ہے کہ 2 بندے وہ پیسے ڈالتے ہیں کہ اور اسی ٹرافی لے آئیں یا اس کا کھانا لے آئیں یا اس کی جو چیز بھی لے آئیں، اور یہ جیتنے والے کو ملے گا. اور جیتنے والے کے لیے گنجائش اس شکل میں مل سکتی ہے ایک تیسری پارٹی، تیسری ٹیم جو ہے وہ فری میں اس میں داخل کر لی جائے. اچھا، ان کو کہا جائے آپ بغیر پیسے کے داخل ہو جائیں، اگر آپ جیت گئے تو آپ کو ملے گا، اگر یہ جیت گیا اس کو ملے گا، اگر میں جیت گیا تو مجھے ملے گا. تو تینوں میں سے اس طریقے سے یہ بھی جواز ہو سکتا ہے، وگرنہ تو انٹری فیس جو ہے ساری یہ غلط ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے کہنے پر اور بار بار اصرار پر اگر مرد طلاق دے تو یہ خلا کہلائے گا یا طلاق؟ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے طلاق کا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ آج کل طلاق کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور مرد حضرات بھی بڑی جلدی طلاق دے دیتے ہیں اور بیویاں بھی بہت جلد جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں. اصل میں تہذیب، ثقافت اور کلچر جو ہے اس کے اوپر بڑا اثر انداز ہوتا ہے. جو ہمیں کلچر دیا جا رہا ہے نا، اس میں ڈراموں میں، فلموں میں یہی چیزیں جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ ہلکی سی جو ہے وہ لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے اور لڑکا جو ہے وہ طلاق دے دیتا ہے، اور بیوی جب فارغ ہو جاتی، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے تو بیوی جو ہے وہ کہتی ہے مجھے طلاق دے دو. اور پیچھے سے والدین بھی سپورٹ کرتے ہیں، والدین بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ گھر میں، آؤ تم ادھر کیا کر رہی ہو، ٹھیک ہے اس نے دے دے، نکلو یہاں سے گھر. انا للہ و انا الیہ راجعون. والدین تو اپنی بچیوں کی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر بس اوقات بعد میں جب زندگی تباہ ہو جاتی ہے پھر ان کو خیال آتا ہے، پھر کہتے ہیں اس بندے نے زندگی تباہ کر دی. اس میں نا ایک بات ہے، ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے واقعہ ملتا ہے، قصہ سبق ملتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگی تو حضرت عائشہ کو علم نہ ہوا، مہینہ تک جو ہے وہ وقت جو ہے ایک اچھا خاصا وقت گزر گیا. جب وہ پتہ چلا تو فوراً اپنے گھر تصدیق کرنے کے لیے آئیں. والدہ سے پوچھا، والد سے پوچھا تو رونے لگی. اس وقت حدیث کے الفاظ ہے صحیح بخاری کے کہ ابوبکر صدیق نے قسم اٹھائی، بیٹا تم فوراً اپنے گھر چلی جاؤ. بیٹی کے اوپر الزام لگا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے اور صحابہ کرام سے مشورے لیے جا رہے ہیں اور پریشان کن حالات ہیں، تو بیٹی جو ہے وہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر والدین کے گھر میں آ گئی. ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا کے کہا بیٹیا ابھی گھر چلو، میں تجھے قسم دیتا ہوں ابھی گھر چلو. تو وہ گھر چلی گئی. تو گھر اس طریقے سے بنتے ہیں کہ والدین جو ہے وہ بچوں کی سپورٹ کریں اور ان کو ان کے والدین شوہر کے گھر میں رکھیں، گھر بسانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، توڑنے کی کوشش کریں. پہلی بات یہی ہے کہ جلد بازی نہ کریں. میرے پاس جو ہے وہ 20 مسئلے ایسے آتے ہیں طلاق کے جو ہے کہ غصہ آیا جی، لڑائی ہوئی جی، میں نے طلاقیں دے دی 3 دن، اب جی اب صلح کروائیں. آپ خود توڑتے ہیں، خود غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، دھجیاں بکھیرتے ہیں، صلہ رحمی کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں مولوی کا نام لگا دی کہ مولوی آپ صلح نہیں کرواتے. تو پہلے آپ خدا خوفی کیجئے، طلاق نہ دیجئے، طلاق کا مطالبہ نہ کیجئے. عدم برداشت. عورت جیسے آپ کہہ رہی کہ عورت مطالبہ کر رہی، جب وہ دے دیتا تو پھر روتی ہے
ऐसे ही कि क्यों तलाक मैंने ले ली है। तो बहरहाल पहला मसला तो यही है कि ये मामला अंडरस्टैंडिंग से हल करना चाहिए। मैं ये मसला आ गया है तो इसी की वसात से नाजरीन को पैगाम दे दूं, लड़ाई हल करने का या लड़ाई करने का सिर्फ एक तरीका तलाक नहीं है। हाँ बेशक, लड़ाई के 20 तरीके मौजूद हैं। हल करने के बेशक नहीं, लड़ाई करने के हल तो बाद में करें ना। अच्छा, लड़ाई करने करने के का भी एक तरीका तो तलाक है कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ तो तलाक दे दी, दूसरी भी दे दी, तीसरी भी दे दी, लड़ाई हो गई। ओके, तो एक तरीका और भी है, आप बीवी को पकड़े हाथ से उसके घर में छोड़ें। अभी मेरा दिमाग ठीक नहीं है या इसका ठीक नहीं है, दोनों में से इसको किसी एक का तो मसला अपने है। घर में रखें, इसको अपने घर में रखें। मैं अभी जब दिमाग इसका या मेरा ठीक हो जाए मैं ले आऊँगा। 1 साल छोड़े रखे, 10 साल छोड़े रखे, 100 साल तक छोड़े रखे। ये एक सिर्फ मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, बाद में जरूरत ही नहीं रहेगी वैसे तो। ऐसे ही है बिल्कुल सर। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर उनके जहन में आया यार हम आपस में सुलह कर लें, कोई मसला नहीं, सुलह जाके बाजू पकड़े अपने घर में, इंशाल्लाह वापस दोबारा ले। ये लड़ाई का एक तरीका है। बिल्कुल सर। तो ऐसे करें। तलाक दे देते हैं तो 5 मिनट के बाद होश ठिकाने पे आ जाती है और जाकर कहते हैं जी सुलह करवाएंगे, उसी की हालत में देते हैं, उसके बाद कुछ समझ नहीं आती। तो ये एक तो ये मसला है कि तलाक ना दें। नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए मियाँ बीवी से, तलाक ना दें, उसका कोई और हल तलाश करें किसी और तरीके से। वहीं पे शरीयत कहती है बिस्तर में अलहदा कर दें, कमरे में अलहदा कर दें, आप ना बातचीत करें, घर में आप ना खाना खाएं, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं, ये एक तरीका कार है। बहरहाल अगर बीवी तलाक का मुतालबा करती है तो फिर शौहर तलाक दे देता है, तो वो तलाक होती है या खुला होता है? हाँ जी, शरीयत ने तलाक का इख्तियार मर्द को दे रखा है और खुला का इख्तियार जो है वो बीवी को दे रखा है। तो मुतालबे से कुछ नहीं होता, तलाक देने या खुला देने लेने से जो है फर्क पड़ता है। तलाक अगर मर्द ने दी है बगैर मुआवजे के, चाहे औरत के कहने पे दी है, वालिदैन के कहने पे दी है, अपनी मर्जी से दी है, दोस्तों के कहने पे दी है, वो तलाक ही है। ठीक है, बिल्कुल वो तलाक ही है और तलाक ही शुमार होगी। ठीक है। और खुला जो है वो औरत मुतालबा भी करे और उसके साथ उसका मुआवजा भी वापस करे, यानी जो हक महर शौहर ने दे रखा है वो वापस करे, वो वापस करे। अगर पैसे वो वापस करती है और फिर शौहर पैसे लेकर तलाक देता है, चाहे वो तलाक का नाम बोलता है चाहे वो खुला का नाम बोलता है, दोनों शक्लों में ये खुला हो जाए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? जी मुझे पूछना था कि एक मरीज हैं घर में और सर्दी में उनको पाँव गीले करने से उनकी जिस्मानी तकलीफ में इजाफा होता है। अच्छा। तो वो जुराबों पे मसा करने के बारे में पूछना है कि वो अगर ज़रूरी है कि चमड़े के मोज़े ही हों और ना हों तो क्या जुराबों पे मसा हो सकता है? अच्छा। और जुराबों की क्या मतलब कि खासियत होनी चाहिए? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, कॉल की आपने, लाहौर से हमारे साथ मौजूद थी मुफ्ती अब्दुल अली खान साहब, शेख फरमाइएगा। जी, जराबों पे मसा करना ये दुरुस्त है। जब तहारत की हालत में जराबें पहनी है ना तो फिर इसके ऊपर मसा भी करना दुरुस्त है। और जराबें ऐसी होनी चाहिए कि वो बिल्कुल बारीक ना हो कि जिस्म उससे नज़र आता हो और जिस्म की जो रंगत है वो वाज़ेह नज़र आती हो, ऐसा ना हो, बल्कि मोटे हों, बहुत मोटे भी नहीं, दबीज़ ना हो, बल्कि ऐसे हो कि वो जिस्म की रंगत छुप जाए और फिर उस पर मसा करना दुरुस्त है। अच्छा। और ये बहुत से अहले इल्म का ये कौल है, मोज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, मोज़े की ज़रूरत नहीं। अगर वो हो तो वो तो बहुत औला है और बेहतर है, लेकिन अगर वो नहीं है तो मोज़ों पर ये जो जराबे हैं इन पर मसा करना, इमाम मोहम्मद इब्नुल हसन शेबानी, इमाम अबू यूसुफ रहमहुमुल्लाह, ये दोनों बड़े आइम्मा हैं, इन अहनाफ के बड़े आइम्मा हैं, उन्होंने भी इसके जवाज़ का फतवा दिया है और बहुत से आइम्मा ने जवाज़ का कौल किया है। तो जवाज़ है बिल्कुल। मसा करना कैसे करना? हाँ जी, मसा का तरीका क्या है? मसा का तरीका ये है कि ये जो हाथ है ना, हाँ जी, ऊपर वाले कदम के ऊपर वाले हिस्से पर जहाँ पर जराबें पहनी है ऊपर वाले हिस्से पर ऐसे हाथ फेरना है। ओके, गीला हाथ उसके गीला हाथ फेरना है। ठीक है, डॉक्टर फरमाइएगा। शेख ने बता दिया है, तहारत से मुराद शायद नाजरीन को समझ ना आई हो, वुज़ू की हालत में पहने हो। हाँ ठीक है, मोज़े जो हैं ये मोज़े भी पहन लें, जैसा कि बहन ने सवाल किया। मोज़े तो बहुत अच्छी बात है, अगर चमड़े के मिल जाएं तो इसमें तो किसी किस्म का इश्काल ही बाकी नहीं रहता है। तो वुज़ू करने के बाद मोज़े या जराबें पहनी हुई हैं, यानी वुज़ू कर लिया, अभी वुज़ू टूटा नहीं, आपने मोज़े या जराबें पहन ली, तो जो आदमी मुकीम है 1 दिन 1 रात यानी तकरीबन 24 घंटे तक जो है उसके ऊपर मसा कर सकता है। एक ही दफ़ा वुज़ू करके, एक दफ़ा यानी जितनी दफ़ा मर्जी वुज़ू कर ले, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर
5 दफ़ा वज़ू करे, 20 दफ़ा वज़ू करे, है, जितनी दफ़ा वज़ू टूटा है वो पाँव धोने की जगह पे मसा करे। लेकिन मसा के अंदर ये गलती की जाती है, जैसे हम कानों का मसा करते हैं, दोनों उंगलियों से दोनों कानों का बरियक वक्त मसा किया जाता है, ऐसे ही पाँव के अंदर जो है वो गलतफहमी होती है। इंसान बेक वक्त पानी लेता है, थोड़ा सा पानी लेके उसको छिड़कता है और दोनों पाँव के ऊपर ऐसे इकट्ठे हाथ फेर देता है, ऐसे ही ये तरीका गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये तरीका सही नहीं है। डिफरेंट इसलिए कि कान जो है वो दोनों एक उज़व शुमार होता है, जैसे पूरा सर एक उज़व है, कान भी एक उज़व शुमार होता है, ऐसे ही। पाँव जो है वो 2 हैं, और पाँव और हाथ धोने में शरीयत का तरीका है पहले दायां धोया जाता है फिर बायां धोया जाता है। हाँ बिल्कुल। और मसा भी धोने के कायम मकाम। जी, बाजू भी शायद ऐसे ही, बाजू भी ऐसे ही, पहले दाएं बाजू धोया जाएगा फिर बायां धोया जाएगा। बिल्कुल सर। तो मसा भी ऐसे ही होगा, पहले दाएं पाँव पे मसा करे, दूसरे को शुरू ना करे, ठीक है, ये मुकम्मल हो गया फिर बायां मसा। ओके सर, ये तरीका जो है वो खास तौर पे ध्यान रखना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एलेबोरेट करने के लिए, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे आपको। नाज़रीन किराम हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पर वक्फा है, इंशाअल्लाह वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटा सा रिमाइंडर है, आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000, यानी 042111700000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, पैगाम टीवी आपने लाइव सर्च करना है, और कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं मुफ्ती कराम से, इंशाल्लाह आपको जवाब मुहैया किए जाएंगे। आप व्हाट्सएप का नंबर भी नोट फरमा लीजिए 0321565200, यानी 0321525200। डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ेंगे। पूछा गया है कि क्या मस्जिद के चंदे से बिजली का बिल या इमाम या मुअज्जिन की शादी में मदद जायज़ है? देखिए, ये मस्जिद के पैसे जो है ना वो अमानत हैं, अल्लाह ताला के घर के लिए जो है वो जमा किए गए हैं। बहुत सारे लोग इसमें ना तसर्रुफ़ात करते हैं ऐसे जो तसर्रुफ़ात दुरुस्त नहीं होते हैं और सही नहीं हैं। जिस मकसद के लिए पैसे जमा किए गए हैं उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ख़ास तौर पे ख़जानची हज़रात जो है वो बसा औक़ात अपने मसारफ़ में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बग़ैर किसी को बतलाए, बग़ैर किसी को पूछे उधारे किसी को दे देते हैं। तो ये नहीं देने चाहिए, बल्कि उसको मस्जिद के लिए ही जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। यानी गोया कि मस्जिद के लिए अगर चंदा जमा किया गया है तो मस्जिद के जितने भी उमूर हैं उनके लिए तो ख़र्च किया जाए। ओके। मसलन मस्जिद में इमाम रखना है तो ये मस्जिद की ज़रूरत है, उसकी तनख्वाह उस पैसे से दी जा सकती है। मुअज्जन रखना है तो मुस्तकिल या सफाई करने वाला जो बंदा रखना है तो वो भी मस्जिद की ही ज़रूरत है, उसके लिए ख़र्च करने चाहिए। इसी तरीके से मस्जिद की सफ़े हैं, चटाइयाँ हैं, कालीन है या एसी है या बिजली का, जैसा कि आपने बिल जिक्र किया, ये मस्जिद की ज़रूरत है। ऐसे ही बिल्कुल ये मस्जिद ही की ज़रूरत है, इसमें से देना चाहिए। लेकिन जैसा कि दूसरा आपने सवाल किया कि वो मुअज्जन की या मस्जिद के इमाम की शादी करना या उसकी ज़रूरियात को और पूरा करना, ये जो है एक मस्जिद से हटकर है जी। तो ये तो मस्जिद के चंदे से नहीं करना चाहिए। ओके। ये तो उसका मसरफ़ इमाम मस्जिद की बेटी की शादी या इमाम मस्जिद की अपनी शादी जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ओके। तनख्वाह जो इमाम मस्जिद की है वो मस्जिद का हक़ है और उस तनख्वाह उसमें से दी जाए, ठीक है। लेकिन तनख्वाह से ज़ायद पैसे जो है वो नहीं देने चाहिए। उसके लिए बसा औक़ात जी वो गरीब है, जी भी गरीब है तो आप अपनी जेब से दे। हाँ बिल्कुल। आप उसकी शादी करना चाहते हैं तो इंतज़ामिया मुखय्यर हज़रात जो अपनी जेब से दें, उनका खर्चा अखराजात पूरे करें, वो एक अलहदा चीज़ है। और वो भी है वो ज़कात का मुस्तहक़ है तो ज़कात दें, नहीं मुस्तहक़ तो नहीं देने चाहिए। अच्छा, उसको यानी अगर वो ज़कात का भी मुस्तहक़ नहीं है और अच्छा खासा खाता पीता आदमी है, उसके अखराजात पूरे हो रहे हैं, मस्जिद के चंदे से क्या बल्कि अपने पास से भी नहीं देने चाहिए। बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरी हैं, मुख्तलिफ़ दर्जात हैं उसके, उनको लिहाज रख कर जो है वो देना चाहिए। लेकिन मस्जिद का चंदा जैसा कि सवाल किया गया, वो मस्जिद के जितने उमूर हैं उसमें तो इस्तेमाल किया जा सकता है जी। मस्जिद के उमूर के अलावा किसी और मसरफ़ में उसको इस्तेमाल करना ये ख़यानत है और ये नाजायज़ है। इंतज़ामिया को इससे परहेज़ करना चाहिए। ओके। डॉक्टर शेख मुफ्ती अब्दुल खान साहब फरमाइएगा शेख इसके बारे में। हाँ बिल्कुल, जनाब डॉक्टर साहब ने दुरुस्त फरमाया, जवाब यही है। ठीक है। मैं ये इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि ये सूरत हाल क्यों पेश आती है कि मस्जिद के इमाम साहब की शादी है या उसकी बेटी की शादी है, लिहाजा उसके साथ तावन करो।
محلے کے اندر اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ یہ تعاون کیوں نہیں کرتے یا اس کے لیے بات کہتے کیوں نہیں؟ ہاں بالکل اسی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے امام صاحب کو رکھا ہے اور اس انداز میں رکھا ہے کہ وہ نہ مرے نہ وہ صحیح طریقے سے جیے. بہت ہاں منیملسٹک جی، یعنی آپ نے اس کی تنخواہ جو رکھی ہے معمولی تنخواہ رکھی ہے ہاں جی کہ چلو اس کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگ اس کو صدقات دیتے ہیں، اور صحیح وہ بیچارہ بھی ادھر ہی پھر ٹھہرا ہوتا ہے کہ چلو کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہے. وہ ایک دین کی خدمت سمجھ کے کہ مسجد ہے، آباد ہے، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، میں جاؤں گا تو یہ لوگ کیسے ان کا سلسلہ چلے گا. تو ان لوگوں کو چاہیے، انتظامیہ کو چاہیے، جو متولیان مسجد ہے ان کو چاہیے کہ معقول تنخواہ ہو، اور وہ اپنے بیٹے کی شادی، اپنی شادی یا بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے وہ بالکل یعنی کھلے دل سے وہ شادی کرے. یہ اس کی آنکھیں تمہارے جیب پہ ہوں، اور اسی طرح ایک خاص گاری کے صورتیں پیش آئیں، یہ نہیں ہے صحیح. آپ نے ایک مقدس اور بہت ہی معزز جو وجیبہ ہے، فریضہ ہے، اس کو حقیر جانا ہے. اس لیے آپ ایسے کرتے ہیں کہ آپ ان کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، چندے سے پیسے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے. اس روش کو تبدیل ہونا چاہیے، روٹ کاز کو ختم کرنا چاہیے. جو روٹ کاز ہے اس کو درست کر لیں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. یعنی شیخ نے کہا، شیخ یہ بھی بتلائیے ان کو کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام مسجد یا خطیب کو اور کام بھی نہیں کرنے دیتے. ہاں جی. اچھا ڈیوٹی بھی آپ نے یہاں پہ دینی ہے، اور نہیں. ہماری مسجد میں ایک جگہ پہ قریب تھا، وہ امام مسجد باہر ریڑھی لگاتا تھا، آلو بیچتا تھا. اللہ. تو انتظامیہ اعتراض کرتی تھی کہ امام مسجد اس کو زیب دیتا، آلو بیچے، اللہ. پیاز بیچے، سبزی بیچے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا، آپ نے نہیں کرنا یہ کام. تو تنخواہ 20,000 دینی ہے. امام مسجد کے 5 بچے ہیں، اور اس کے مالک کے جو خزانچی ہے یا صدر ہے، سیکٹری ہے، اس کے اپنے 3 بچے ہیں. یہ 5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے. ہاں جی. اور وہ کہتے ہیں اس نے کیا کرنا پیسے، 20,000 روپے کافی ہے. اللہ. اس کو کیا اور کام بھی نہیں کرنے دینا. آگے کچھ 5 نمازیں بھی ادھر پڑھنی. ان کو بولیے کہ 5 نمازیں ایک مسجد میں آپ پڑھیں، پتہ چلے آپ کو. آپ کاروبار پر نہ جائیے، آپ رشتہ داروں کو ملنے نہ جائیے، سارے معاملات چھوڑیے، نماز ادھر پڑھنی. ایک دن امام مسجد مہینے میں غائب ہو جاتا ہے تو مسجد کے اوپر جو ہے وہ سر پہ اٹھا لی جاتی ہے کہ امام مسجد نے یہ کیا کیا، کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا. یعنی اس کی تو کوئی ضرورت سمجھی نہیں جاتی نا کہ اس کے پاس کوئی ضرورت ہے یا نہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے کہ امام مسجد کو احترام دیا جائے، اور اس کی تنخواہ جیسا کہ شیخ نے کہا معقول کی جائے، اور نہیں تو اس کو معقول کام روزگار جو ہے اختیار کرنے کی، اور اس کو درمیان میں رخصت بھی دی جائے. دوسرا جیسا کہ شیخ نے ذکر کیا کہ وہ اصل میں اپنے پیسے بچاتے ہیں، چندہ کا پیسے دے کر امام مسجد کو وہ خود اپنے پیسے بچاتے ہیں. یہ آپ زکوٰۃ دیں، اپنے پیسوں میں سے نکال کر دیں، مسجد کا چندہ کیوں دیتے ہیں؟ نہیں مستحق ہے جی، تو مسجد کا چندہ کیوں دینا؟ مسجد کا مسجد کے پاس رہنے دیں، اپنی جیب میں سے دیں. جو جس کے لیے اکٹھا کیا، جس کے لیے اکٹھا کیا وہ اسی کام کے لیے اس کو رہنے دینا چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ شرعی عذر کے بغیر والدین سے قطع رحمی کرنے والے کی نماز، دعا اور صدقہ قبول ہونے کے امکانات موجود ہیں یا نہیں؟ شرعی عذر، والدین سے ناراضگی کے لیے شرعی عذر کون سا عذر ہو سکتا ہے؟ شرک اور کفر جو ہے اس کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین ہیں اور مشرک ہیں اور داعی مشرک ہیں، شرک کی طرف بلانے والے ہیں، بیٹے کو بھی مشرک بنانا چاہتے ہیں، زور دے رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات نہیں ماننی. اچھا. لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے اندر دستور کے مطابق ان کے ساتھ مصاحبت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک پھر بھی قائم ہی رکھنا ہے. ماشاءاللہ. تو اب یہ جو بات ہے نا کہ شرعی عذر کے بغیر، یہ شرعی عذر ہے ہی نہیں. والدین کے ساتھ ہر حالت میں آپ نے نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے، اور قطع تعلق یہ توڑنا جائز ہی نہیں ہے. بس اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا صدقہ دیتا ہے یا کوئی اور عمل کرتا ہے، وہ قبول ہے کہ نہیں ہے قبول، وہ الگ اعمال ہے. ان کی قبولیت اللہ کے ہاں ہے، اللہ قبول فرماتا ہے نہیں فرماتا. لیکن یہ جو ہے اس کا یہ عمل سراسر ناجائز ہے اور کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. عام مسلمان کے ساتھ قطع رحمی جائز نہیں ہے. جائز ہے کہ انسان والدین کے ساتھ کرے. والدین تو بہت زیادہ احسانات ہیں انسان کے اوپر، تو ان کے احسانات کا بدلہ تو چکا نہیں سکتا ہے.
انسان جو ہے وہ ساری زندگی بھی ان کی خدمت میں لگا رہے تو تب بھی ان کے احسانات کا بدلہ جو ہے وہ نہیں چکا سکتا. اس لیے قطع رحمی کی تو اس میں جیسا کہ شیخ نے فرمایا بالکل قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک ہی کرنا چاہیے. صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی ایک والدہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور ان کی ایک والدہ مسلمان ہوگی, دوسری بیوی جو تھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو وہ چلی گئی تھی. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. تو ان کی والدہ جو ہے وہ آئی تو اور انہوں نے آ کر حضرت اسماء سے کچھ صلہ رحمی کا مطالبہ کیا, حسن سلوک کا مطالبہ کیا, میرے ساتھ میری خدمت کریں کچھ. تو حضرت اسماء نے نہیں کیا, آپ سے ان کے پاس نہیں پوچھا یا رسول اللہ کہ میری والدہ آئی ہیں اور وہ غیر مسلمہ ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ تو آپ نے کہا ہاں صلہ رحمی کرو. تو اسلام تو اس قدر خوبصورت دین ہے کہ والدین کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دین کے معاملے میں آپ ان کی اطاعت نہ کریں, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. دین کے معاملے میں والدین کہتے ہیں آپ شرک کریں جائز نہیں ہے, کفر کریں جائز نہیں ہے, آپ نماز چھوڑ دیں جائز نہیں ہے, آپ جو ہے وہ دین کے دوسرے امور سر انجام نہ دیں تو آپ بے شک اطاعت نہ کریں. لیکن ان کے ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَصَاحِبْهُمَا مَعْرُوفًا, یعنی آپ ان کے ساتھ اچھی لہجے میں بات کریں اور نرم لہجے میں گفتگو کریں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے وہ سلوک کریں. دنیا کے معاملے میں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ ان کی خدمت کریں, جتنی کر سکتے ہیں, جتنا حسن سلوک کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں. یہ معاملہ آپ نے کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل جو ہے وہ حکم دیا ہے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یعنی توحید کے بعد سب سے اہم کام جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا. لہٰذا قطع رحمی کی سب سے اہم کام وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کیا صرف اللہ کی عبادت کریں, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو گویا کہ توحید کے بعد سب سے مہم کام جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. دوسری حدیث میں بھی اسی طرح کی موجود ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہیں وہ سب سے بڑے کون کون سے ہیں, کا شرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اور اس کے بعد کیا ہے عقوق الوالدین, والدین کے نافرمانی کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے, بہت بڑے گناہوں میں سے. لہٰذا ہم نہیں سمجھتے کہ کسی قسم کی بھی قطع رحمی جو ہے وہ والدین سے کرنا جو ہے وہ جائز ہے. کوئی شرعی عذر نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی عذر نہیں ہے. صرف یہی جیسا کہ ذکر کیا کہ اگر وہ شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دیں تو وہاں پہ ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بات کو آپ رد کر دیں, لیکن دنیا کے معاملے میں ہر طرح سے ان کے ساتھ. لیکن اگر وہ ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو اچھے طریقے سے آپ ڈیل کریں اور ان کی جو دنیاوی جتنی آپ نے حاجات ہیں وہ پوری کریں. دوائی ہے, لباس ہے, کھانا پینا ہے, رہائش ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو پوری کرنی چاہیے. یہ دیکھیں غیر مسلم ہے والدین, اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو انسان جی جان لگا دینی چاہیے. اور ہم الحمدللہ ہماری سوسائٹی میں 90% ایسے ہی ہے, لیکن اس کے اندر بھی کئی لوگ کوتاہی کر جاتے ہیں, بہت سے لوگ کر جاتے ہیں, اور والدین کی کالز آتی ہیں, بتاتے ہیں ہمارے ساتھ بچے نے آج دیکھنے کو بھی ملتا ہے. وہ ہم تو نارملی مفتی صاحب کہہ جاتے ہیں جی تو کی پتہ, یہ ورڈ نا بڑا عام ہے, ہماری جو جنریشن ہے بالکل ایزی ہے. اچھا ایسا کہہ دینا بھی کیا ہے, درست ہے؟ انسان وہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو بعد میں ذہن میں آتا ہے ہو یہ کیا میں نے کہہ دیا. تو بعد کی ندامت اور جو موقع پر ایک کر دی ہے, ندامت تو آ چکی ہے, معذرت بھی کرنی, لیکن جو ایسا کرتا ہے شخص اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, ڈانٹنا ڈپٹنا گالی گلوچ دینا بہت دور کی بات ہے, ان کو اف بھی نہ کہو, اللہ اون بھی نہ کرو. یہ اون جو ہے نا اون بھی نہ کرو. یہ بھی منہ میں حالانکہ کہا جاتا ہے, مطلب بہت اونچی بات نہیں, بس ایسے ہلکا سا سر مار دیا, سر ہلا دیا. تو اس میں دو حدیثیں جو ہے نا وہ کوٹ کر لیں, جو جس میں ایک تو وہ ہے کہ ایک کتا پیاسا تھا تو ایک آدمی گزر رہا تھا, یہ ایک عورت گزر رہی تھی بدکارہ تھی, وہ اس نے کنویں میں اتری اور اس نے پانی پیا تو باہر نکلی تو کتا ہلکلا رہا تھا اور زبان مٹی کے ساتھ لگا کر اس کو چاٹ رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اس کو بھی لگی ہے. وہ نیچے اترا یا اتری, اس نے موزہ اتارا, کنویں سے پانی بھرا اور بھر کے حدیث میں لفظ میں منہ کے ساتھ پکڑا, کیونکہ دیوار کے ساتھ سہارا لے کر چڑھنا تھا, اوپر کنویں میں باہر آنا تھا, تو وہ موزہ منہ کے ساتھ پکڑ کے اس نے باہر لا کر کتے کو پانی پلا دیا. تو وہ جو ہے وہ اس نے پانی پیا, فشکر اللہ لہ فغفر لہ, اللہ نے اس کی جو ہے وہ اتنی نعمت کی, اس نے نیکی کی قدر کی اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے اور اسے جنت کا وارث بنا دیا. ایک حدیث. دوسری حدیث, ایک عورت بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی, اس نے اس کو قید کر لیا, کھانا نہیں دیا, پینا نہیں دیا, وہ اسی حالت میں مر گئی. تو فرمایا وہ بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. بلی پر ظلم کرنے والا انسان جو ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے, اور کتے کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بندہ جو ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. والدین کے ساتھ ظلم کرنے والا انسان جنت میں جا سکے گا؟ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بندہ جہنم میں جائے گا؟
ختم نہیں. یہ والدین تو ان سے کہیں درجے جو ہے ان کی مثال ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ تو وہ جوڑ بنتا ہی نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے انسان کو والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا چاہیے, قطع رحمی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ ابھی جانوروں کا ذکر کر رہے تھے, آج ہی ایک واقعہ دیکھنے کو ملا اور اچانک سے پاپ اپ ہوا, کیوں نہ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی رہنمائی فراہم کیجیے. واقعہ یہ تھا کہ بلی تھی, غالباً وہ بائک گزر رہی تھی, اس کے اوپر سے گزر گئی. اب اس کا جو پچھلا حصہ تھا نا, پچھلی ٹانگیں, وہ لاچار تھی, وہ بالکل ہی ٹوٹی یو کین سے بریک ہو گئی تھی. اور اس نے کیا کیا, وہ سائڈ پہ, وہ اس نے نہیں پیچھے دیکھا, کسی بندے نے پکڑ لیا سائڈ پہ کر دیا. اچانک سے نظر پڑی, احباب تھے ساتھ میرے, تو نظر پڑی تو چلے وہ انتظام کر دیا. اس کے بارے میں مفتی عبدالولی خان صاحب بتائیے گا کہ اگر کسی کوئی شخص ایسا کرتا ہے, جانور ہے, اس کو کچل دیتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, غلطی سے کچل, لیکن اس کے اوپر وہ یہ نہیں کرتا, اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو اسی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتا ہے, اس کے اوپر اس کے لیے کوئی گناہ ہے اس شخص کے لیے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ جو خطا ہے, رفع عن امت الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ, ایک غلطی ہو جاتی ہے اور حیوان کے ساتھ ہو جاتی ہے, انسان سے, ہاں جی, اس غلطی کا جو ہے نا مواخذہ تو ہے نہیں. اچھا, وہ اللہ سے معافی مانگے, یعنی پکڑ نہیں ہے. اچھا, پکڑ نہیں, پکڑ نہیں. اوکے. باقی اگر بعد میں اس کی کوئی تلافی کر سکتا ہے تو وہ تلافی کرے. اچھا, لیکن اگر تلافی بھی نہیں کر سکتا تو بس مواخذہ نہیں ہے. نہیں. ایک ہے انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے, اچھا, کیونکہ یہ ذوی العقول میں سے ہے, مکلف مخلوق ہے, اور اس کے ساتھ ایسی کوئی نقصان کرتا ہے تو, اور خطأً کرتا ہے, یعنی غلطی سے کرتا ہے, پھر بھی وہ تلافی کرے گا. اگر وہ جان چلی جاتی ہے تو دیت ادا کرے گا. غلطی کے معاملے میں بھی؟ غلطی کے معاملے میں بھی. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی اس نے گولی چلائی شکار پہ, ہاں, وہ گولی کسی انسان کو لگ گئی, انسان فوت ہو گیا, اب یہ دیت ادا کرے گا قتل خطا. اوکے. اور اسی طرح اور صورتیں بھی ہیں, خطأً اس کی انگلی کاٹ دی, کوئی اور ایسا ایک اس کا عضو ناکارہ بنا دیا, اب اس کی تلافی کرے گا. اوکے, یہ تو ہے اگر انسان کی صورت. انسان. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب, شیخ نے پہلو بیان کیا, شرعی پہلو, جو دوسرا پہلو آپ بیان کر رہے تھے, اس نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, بہتری کی, اس کو جنت مل گئی. تو اب اگر یہاں پر ہمیں سبق ہمارے ناظرین کو پیغام کیا دینا چاہیے, کیا ایک جیسچر آف یو کہتے ہیں گڈنس, اچھا جیسچر دکھانا چاہیے, اس کو آپ ہاسپٹلائز کروا سکتے ہیں. آج کل گورنمنٹ کی طرف سے یہ سہولیات موجود ہیں کہ جانوروں کے لیے بھی ہاسپٹل ہیں. انسانوں کے, آج کل تو انسانوں کے بارے میں نہیں سوچا جاتا, تو چلے سوچا ہم نے کہا جانوروں کے متعلق بھی بتایا جائے تاکہ انسانوں کے بارے میں بھی سیم یہی چیز اپنانی چاہیے. فرمائیے گا شیخ. جی, اچھی بات ہے جیسا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر اس بندے کے پاس وقت موجود ہے اور جلد بازی میں نہیں ہے, اور انسان جو ہے وہ رک سکتا ہے تو اسے رکے اور جانور کے ساتھ اس نے سلوک کرے. اوکے. اسے اسے پانی پلائے اور اس کو اگر مرہم پٹی کی بھی ضرورت ہے کر دیتا ہے, تو یہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. یعنی تکلیف سے جانور کو بچانا, یعنی ہم جانوروں کے مکلف نہیں ہیں. جنگلوں میں, صحراؤں میں, فضا میں, ہر جگہ پہ جانور جو ہے بے شمار موجود ہیں. کوئی بیمار ہے لیکن اتفاق سے ہمارے سامنے آ جاتا ہے, یا ہماری کسی غلطی کی وجہ سے جانور کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے, تو ہمارا بنتا ہے حق, ایک انسان ہونے کے ناطے, ایک انسان ہونے کے ناطے سے, اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کے ناطے سے, کہ ہم جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کریں اور اس کو تکلیف اس کی دور کریں, تو یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت کا باعث ہے. یعنی تکلیف جو ہے وہ دور کرنی چاہیے, چاہے انسان کی ہو چاہے حیوان کی ہو. اگر تکلیف دور کرتا ہے یقیناً اس کے لیے قابل خیر کا عمل ہے اور بہت اچھا عمل ہے, اڈاپٹ کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, پوچھا گیا ہے, اپنے چچا کو میں نے شہر میں لا بسایا مکان کرائے پر لے کے دیا, مگر اب وہ میری چغلی اور غیبت کرنے لگے ہیں, اب میں کیا کروں اس کے بارے میں؟ دیکھیے, یہ پہلی بات تو جو ہے نا, وہ چچا کو لا کر شہر میں بسایا ہے اور مکان بھی کرائے پہ لے کر جو ہے وہ دیا ہے, یہ تو حسن سلوک ہے اور صلہ رحمی ہے, یہ تو کرنی چاہیے, بہت اچھی بات ہے. تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن صلہ رحمی کا اجر, اس کا بدلہ جو ہے وہ لوگوں سے اس کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے. اگرچہ انسان جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اس کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس کا بدلہ دے, بالکل بہتر بدلہ دے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا, اس سے اچھا دو یا اسی طرح کا دے دو, لیکن چلو اسی طرح اچھا نہ دے سکے اسی طرح کا دے, تو یہ اس کا اخلاقی فریضہ بنتا ہے. لیکن نیکی کرنے والے کو, جیسے وہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال, تو نیکی کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو وہ بدلہ دے دے تو اچھی بات ہے, نہ دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
تو لہٰذا یہاں پہ بھی اس نے جو نیکی کی ہے اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ سے ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تو وہ امید بھی رکھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اس سے میں نے کچھ لینا بھی نہیں. بے شک بلکہ آج کل جتنے بھی لوگ جو ہے وہ اپنے بھائیوں پہ، بھتیجوں پہ، بھانجوں پہ، عزیز و اقارب پہ جو اخراجات کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے غلام بن کر رہیں، ریٹرن میں یہ چاہتے ہیں. ہمارے غلام بن کر رہیں، نیچے لگ کے رہیں اور ہمارے جی حضوری کرتے رہیں. تو یہ تو بدلہ ہے، نیکی کو ضائع کرنا ہے. بالکل صحیح. یہ ایسی نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. نیکی کریں اور بھول جائیں کہ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی، اللہ سے اجر لینا، اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے اجر یہ کچھ کرتے ہیں تو کر دیں، نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو باقی رہا اس کا اپنا ملک، وہ اب غیبت کر رہا ہے اور اس کو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اس کو اچھے طریقے سے روک سکتا ہے تو روک دے، نہیں روک سکتا تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے. اوکے. اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کو اپنی نیکی کا اجر ملے گا، اس کو اپنی برائی کا جو ہے وہ گناہ ملے گا اور اس کو سزا جو ہے وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن یہ نہ کہے کہ اس کے بدلے میں جو ہے آپ مجھے جو ہے وہ یہ کر کے دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا مطالبہ جو ہے وہ نہ کرے. لیکن اس کو اچھے طریقے سے، شریعت اس کا تقاضا نہیں کرتی. ٹھیک ہے. کہ آپ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ جو ہے وہ آپ غیر مناسب جو ہے وہ رویہ اختیار کریں، اچھا سلوک جو ہے وہ نہ کریں. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو آپ یہ کام جو ہے وہ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مفتی صاحب اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا کافی شافی. کافی اور شافی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. جی. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک. جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ اگر خاندان کے لوگ وراثت کی تقسیم میں مسلسل ٹال مٹول کرتے رہیں تو کیا کسی وارث کو اکیلے عدالت جانے کی اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. سب سے پہلے تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو اس بات پر نہ برانگیختہ کرے، ابھارے اور ان کے سامنے یہ مسئلہ لے آئیں. خاندان میں بزرگ ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ یہ میراث کا مسئلہ ہے اور اس کی تقسیم ہونی چاہیے. شرعاً تو یہ ہے کہ تجہید اور تکفین کے بعد جو قرض ہے، قرض کی ادائیگی کے بعد، اس کے بعد جو ہے تیسرے حصے میں وصیت کی تنفیذ کے بعد میراث ہی کی تقسیم ہوگی. شرعی طریقہ یہی ہے. یہ جو سالہ سال لٹکائے رکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ خرابیاں پیش آتی ہیں. بڑا بھائی ہوتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سارا مال ہوتا ہے اور چھوٹے وہ رول رہے ہوتے ہیں، بہنوں کا تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ ساری طریقے غیر شرعی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا بھائی جو ہے نا وہ بہت قربانیاں دے رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کی خیرخواہی کرتا ہوں، لہذا میں یہ کاروبار ذرا چلا لوں، اس کو آگے کروں. پھر بعد میں یہ ایکا دکا ایسا ہوتا ہے. بعد میں چھوٹے بھائی کہتے ہیں سارا مال جو ہے نا بڑا بھائی کھا گیا. تو اس کے ہاں جی دونوں صورتوں میں کیا ہونا چاہیے؟ فوراً تقسیم ہونی چاہیے اور اس کے بعد پھر چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، جیسے بھی ہے وہ اپنے بڑے بھائی کے سپرد کر دے مال، وہ اس کے مال میں مزاربت کرے، چلائے اور اس کے ساتھ تعاون کرے. یہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے ہی رکھنا یہ غیر شرعی ہے اور بہت زیادہ فساد کا باعث ہے. خاندانوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. بہن بھائی ایک دوسرے کے سے وہ ناراض رہتے ہیں سالہ سال. تو اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، خاندان کے بزرگ بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوتے، تو عدالت میں جانا ہی بنتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں. جی بجا فرمایا شیخ صاحب نے. ان کا رائٹ ہے وہ جائیں اور اپنا حق جو ہے وہ وصول کریں. یہ بہت بڑی خرابی ہے کہ وراثت کو وقت پہ جو ہے وہ تقسیم نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں المیہ ہیں. کبھی تو والد جو ہے وہ خود ایک ہی بیٹے کے نام پہ جائیداد لگا دیتا ہے اور باقی سب کو محروم کر دیتا ہے، زندگی میں دیتا ہے. یہ بھی دوسرے ورثاء کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہے. اور کبھی جو ہے وہ بڑے بھائی کو وکیل بنا دیا جاتا ہے کہ آپ سنبھالیں سارا، وہ سنبھالتا ہے. جیسا کہ شیخ فرما رہے تھے کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ نام تو یہ لے لیتے ہیں کہ اس طرح کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، میں سنبھال رہا ہوں، یہ بڑے ہو جائیں گے دے دوں گا. لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں اخراجات اپنی مرضی سے ان کو دیتا ہے. خود اخراجات جو ہے وہ زائد کرتا ہے. ہاں جی.
خود کھلے دل سے کرتا ہے اور ان کو بڑے محدود طریقے سے بچت کریں، ایسا ہے اتنا زیادہ فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے وہ سارے چیزیں جو کھلی رکھتا ہے اور دوسروں کے لیے جو دوسرے رحم و کرم پر جو ہوتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جب جائیداد ان کا حصہ ہے، ان کا حق ہے تو ان کو لینا چاہیے، جیسا کہ شیخ نے فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو بڑوں کو درمیان ڈالیں، اگر نہیں بات بنتی تو عدالت میں جائیں اور تقسیم کریں۔ چلے جائیں، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب پوچھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں گھروں میں کچھ لوگ ڈرائرز اور واشنگ مشین وغیرہ سیل کرتے ہیں اور قسطوں میں ہر ماہ کچھ رقم لے جاتے ہیں، کیا یہ جائز ہے سر؟ یہ قسطوں کا کاروبار ہے کہ جس میں بسا اوقات اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ نقد میں قیمت جو ہے وہ اور ہوتی ہے اور قسطوں میں کچھ رقم زائد بن جاتی ہے، ڈفرینٹ ہے۔ اگر جو ہے وہ نقد میں بھی وہی ہے قسطوں میں بھی وہی تو وہ تو کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے، وہ تو جائز چیزیں ہیں، ادھار میں بھی آپ 10,000 روپے کی چیز لے رہے ہیں اور نقد میں بھی 10,000 روپے کی چیز لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ اسی وقت بنتا ہے جب 10,000 روپے میں نقد ہے اور ادھار میں 15,000 روپے کی، ہاں ٹھیک ہے، تو کیا یہ گھروں سے آ کر لے لیں، دکانوں پہ جا کر بیچیں، کمپنیوں میں بیچیں، اداروں میں بیچیں، جہاں مرضی ایسا کریں، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس میں اہل علم کی دو رائے موجود ہیں اچھا، کہ یہ سود ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ تو اس کو سری سود بولتے ہیں کہ یہ سری سود ہے، مکمل سود ہے، مکمل سود ہے، یہ ناجائز ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، جب بھی آپ ادھار میں قیمت بڑھا کر دیں گے تو یہ زائد قیمت جو ہے وقت کے اوپر دینا یہ سود کہلاتا ہے، یہ وہ ڈیفینیشن عموماً کر دیتے ہیں۔ اوکے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے لیکن اس کو محدود کیا جائے اور کچھ شرائط ذکر کی جائیں، اوکے، مطلقاً جائز نہیں ہے لیکن اس کی شرائط بنا لی جائیں۔ ایک شرط تو یہی ہے کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ نہ ہو، ایکسٹرا جو جرمانہ کیا جاتا ہے وہ نہ ہو، کہ قسط دے دی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اور ضمانت لے لی جائے ان سے کوئی۔ اسی طریقے سے دوسری شرط جو ہے وہ یہ لگاتے ہیں کہ جس بندے کے پاس سامان موجود نہیں ہے اس کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، جیسے بینک ہمارے ہاں انوالو ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں گاڑی خرید کر آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کو مکان خرید کر دیتا ہوں، بینک انوالو ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی تاجر انوالو ہو جائے، اچھا، یعنی میں نے چیز خریدنی ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کہتا ہوں ادھار میں دوں گا، چیز ان کے پاس موجود ہے تو میں ان کو بولتا ہوں کہ دے دیں، وہ کہتا ہے قسطوں پہ اتنے پیسے کی ہوگی، 10,000 روپے کی ہے، قسطوں میں 15,000 روپے کی، 15,000 میرے پاس نہیں ہے، آپ کہتے ہیں 15,000 میں دیتا ہوں، 10,000 میں پے کرتا ہوں، تو آپ 15,000 مجھے دے دیں، نقد میں ابھی پے کر دیتا ہوں۔ اچھا، وہ نقد دے دے گا 10,000 روپے، 10,000 روپے ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے نقد خرید کر چیز مجھے دے دی اور 15,000 روپے میں آپ کو قسطوں میں دوں گا، قسطوں میں دیں گے، ٹھیک تو ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی یا وہ بینک اس میں انوالو نہ ہو جس کے پاس چیز نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، جو چیز کا مالک نہیں ہے وہ اس میں انوالو نہ ہو۔ اگر وہ انوالو ہوگا، اس نے چیز تو دی نہیں، اس نے تو پیسے دیے ہیں، 10,000 روپے دے کر اس نے 15,000 روپے وصول کیے، پیسے کے اوپر پیسہ زائد وصول کرنا یہ سود کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے بینک سے لیز پہ لینا گاڑی، تو یہ سیم وہی کنڈیشن ہے، اچھا، ان دیٹ کنڈیشن یہی کنڈیشن ہے، یہ علماء نے شرط ذکر کی ہے کہ بینک جو ہے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے ایک قاعدہ ہے شریعت کا، بیوع کا، خرید و فروخت کا، لا ربا ما لا یضمن یا لا تبع ما لیس عندک، یہ دونوں چیزیں اس پہ فٹ ہوتی ہیں کہ جس چیز کے آپ ضامن نہیں ہیں اس کا آپ پرافٹ نہیں لے سکتے۔ اچھا، ضامن کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میں نے خرید لی ہے، میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے، میری دکان پہ، میرے سٹور پہ پڑی ہوئی ہے، اب یہ کم قیمت والی ہو جائے، زیادہ قیمت والی ہو جائے، کس کی ہے؟ یہ میری ہے، یہ خراب ہوگی، اس کا نقصان کا کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں، لہٰذا اس کے پرافٹ کا بھی میں حقدار ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ نقصان ہو جائے تو کسی اور کا ہے، قیمت بڑھ جائے تو کسی اور کی ہے، لیکن میں درمیان میں پیسے انوالو ہو کے پرافٹ میں لوں۔ نہیں، اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو ذکر ہوا ہے بینک سے لینے کا، اب گاڑی بیسیکلی بینک کرتی ہے، پہلے اپنا نام کرواتی ہے، اس کو لیتی ہے، خریدتی ہے، اپنے نام کروا کے بینک کے نام ہوتی ہے گاڑی، اس کے بعد وہ آ کے دی جاتی ہے، تو ہم بینک سے بیسیکلی لے رہے ہوتے ہیں، وہ انوالو مڈل مین کے طور پہ نہیں آتا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو پرچیز کرتا ہوں آپ کے لیے، میرے نام ہوگی اور بینک کے نام رہتی ہے، 5 6 10 سال جتنے سال قسطیں چلتی ہیں وہ آپ دیں گے، جب اس کے بعد پھر آپ کے نام ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو یہ پرسپیکٹیو ہے۔ سیکنڈ پرسپیکٹیو مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ ہے کہ جب آپ لیتے ہیں، آج میں نے اگر 2018 میں لی ہوتی گاڑی تو وہ 23 لاکھ کی تھی، وہی گاڑی اگر میں آج لینے جاتا ہوں وہ 75 لاکھ کی، سیم گاڑی کی، لیکن میں نے لی ہوئی ہے اس وقت کی 23 لاکھ کی، اور اس وقت سے میری قسطیں چل رہی ہیں اور ابھی تک ختم نہیں ہیں، اور مجھے اتنے کی ہی پڑی ہے، بینک نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کہ جی قیمت بڑھ چکی ہے، اب آپ ہمیں اضافی پیسے دیں۔ اب یہ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر تو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط نہیں ہے، میں اس کے بارے میں رہنمائی چاہوں گا، اس کے بارے میں کیا رہنمائی؟ یہی میں نے ذکر کیا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، بینک جو ہے نا وہ چیز لے کر رکھتا نہیں ہے،
बैंक उस वक्त ख़रीदता है जिस वक्त ग्राहक जो है वो आकर, कस्टमर जो है वो आकर से मुतालबा करता है, मुतालबा करता है कि मुझे लेकर दे। ठीक है। वो जब उसको यकीन हो जाता है कि इसने लेनी है, फिर वो कंपनी से चीज़ गाड़ी खरीद लेता है और गाड़ी खरीद कर चाबी जो है इसके हवाले करता है, नाम कागज़ बेशक अपने नाम करवा ले। अच्छा, ठीक है। तो ये गोया कि उसने प्रॉफिट पहले से तय कर लिया, अभी चीज़ का वो मालिक बना नहीं था। अच्छा, तो इस वजह से शरीयत ने कहा ला रिबा माला, इसमें जिसका इंसान जामिन नहीं है उसका प्रॉफिट नहीं ले सकता। या ला तबे माले से इंदक, जो आप चीज़ आपके पास मौजूद है उसको आगे फ़रोख्त ना करें। बैंक जो है वो अपने शोरूम खरीदे, अपने शोरूम में गाड़ियाँ रखे, जितने की मर्जी बेचे। अच्छा, ठीक है। मुफ्ती साहब इसमें, डॉक्टर साहब इसमें एक और चीज़ है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा बैंक को भी जाके, बैंक मुझे कहता है, ऑफ़र करता है कि जी आप ये पर्टिकुलर गाड़ी, क्योंकि मैं वहाँ पर उनका अकाउंट होल्डर हूँ, मैं अकाउंट बड़े अच्छे तरीके से चला रहा हूँ, उनको पता है ये बेहतर अच्छे तरीके से हमें पे कर रहा है, वो मुझे ऑप्शंस देता है, आपके पास ये गाड़ी का ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। मेरा तो नहीं, मेरा माइंड नहीं है। जब वो मुझे ऑफ़र करता है उसके बाद मैं सोचता हूँ अच्छा चलो मैं ले लूँ। इस सूरत में क्या मामला है? बात तो वहीं पे है, घुमा फिरा कर बात तो एक ही बन गई है। मैं सारे पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाह रहा हूँ, उसकी क्लियर बात कर रहा हूँ कि बैंक जो है ना उसके लिए जायज़ हो सकता है अपना शोरूम बनाए। अच्छा, ठीक है। कस्टमर आने से पहले या उसको अपना अपनी तरफ माइल करने से पहले वो चीज़ अपने पास रखे। अच्छा, अब चीज़ की वैल्यू डिवैल्यू जो मर्जी हो रही है वो उसका जिम्मेदार है। अब जो है वो चंद थोड़े पैसों में बेचे, ज़्यादा पैसों में बेचे, उसकी मर्जी है। अच्छा, अब उसको इख्तियार है, ये उसके यानी नुकसान का भी जिम्मेदार है, प्रॉफिट का भी जिम्मेदार है। ठीक है। तो इसलिए ये दूसरी शर्त है कि वो चीज़ का मालिक हो। अगर चीज़ का वो मालिक नहीं है, चीज़ उसने पहले से खरीद नहीं रखी है, तो फिर उसको आगे बेचना जो है वो जायज़ नहीं। दूसरी मालिक होना। तीसरी चीज़ है कि जो चीज़ तय हो गई है उसमें किसी किस्म की कमी बेशी जो है वो ना की जाए, उसी तरीके से रखा जाए। जो प्राइस वैल्यू पे दी है वही रहे जब तक आखिरी किस्त दी है। तो वो कस्टमर ये ना कहे कि आप पैसे मुझसे अभी ले लें, थोड़े से कम कर लें। अच्छा, ठीक है। या थोड़ी सी मुद्दत, फिक्स्ड अमाउंट हो, थोड़ी सी मुद्दत और बढ़ा दें, पैसे थोड़े से और बढ़ा लें। ये दोबारा चेंजिंग जो है वो करना जो है वो दुरुस्त नहीं है। जो तय कर लिया तय कर लिया। अगर ये 3 शर्तें हो जाएं तो ये मेन शर्तें, वैसे तो उलमा कुछ और भी शर्तें जिक्र हैं, लेकिन 3 शर्तों का ख्याल रखें तो किस्तों की बै मैं भी इस बात का जो मौक़िफ़ रखता हूँ कि जायज़ है। अच्छा, गुंजाइश मौजूद है, इसमें रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब मैं शेख की तरफ, मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ूंगा, लेकिन मैं आपसे कुछ और चाह रहा हूँ कि अगर डायरेक्ट कंपनी से हम लेते हैं, कंपनी अगर हमें देती है, ये तमाम तरह शराइत को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह दुरुस्त है, हम ले सकते हैं। दुरुस्त है। लेकिन अमूमन ये बात मैं जिक्र कर दूँ कि आम तौर पे 99% जो है वो कंपनियाँ या इदारे जितने भी हैं उनमें ये किस्त लेट होने पे जुर्माना साथ में शामिल होता है। अगर कोई बच जाए मुफ्ती साहब, अगर कोई बची हुई है कंपनी तो ठीक हो जाए। अच्छा, तो मुफ्ती साहब इसके बारे में फरमाइएगा। शेख शाफी काफ़ी जवाब, शाफी और काफ़ी एलैबोरेटेड है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये मुफ्ती साहब ज़रूरत है आज माशरे की, हमारे डेली रूटीन के सवालात हैं। और नाज़रीन किराम, आपको हम इनकरेज इसलिए करते हैं, आप कोई भी मसला, किसी भी किस्म का मामला है, मसाइल हैं, बैंकिंग से रिलेटेड है, किसी भी रिलेटेड है, आप मुफ्तियान से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे मुफ्तियान हज़रात आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपके लिए ये आते हैं। और हमारी कोशिश भी डॉक्टर साहब यही होती है, हम लोगों को कहते हैं कि आप हमें कॉल करें और हमें खुशी होती है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरफराज साहिब हैं जी फैसलाबाद से, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है जी। सरफराज साहिब पूछिए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? जी कारी साहब से मुझे ये पूछना था कि सर्दियों का मौसम है जी, मुंह पर कोई कपड़ा लेकर या कोई मास्क वगैरह लगाकर तो तलावत कुरान, दुरूद पाक या कोई इस तरह की कोई जिक्र हो सकता है या इसको हटाकर ही करना चाहिए? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अतीक उर साहब से फरमाइएगा। जी, इनका सवाल है कि ज़िक्र अज़कार करना और दुरूशी पढ़ना, ये जो कपड़ा लेकर, चादर लेकर या मास्क लगाकर या चेहरा ढाँप कर करना जो है वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त है? तो मेरा इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में जो है वो जिक्र किया, नेक लोगों को साफ जो है वो तज़किरा फरमाया है, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि वो लोग जो अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं खड़े भी, बैठ कर भी, पहलू के बल भी, लेट कर भी। तो जिस हालत में मर्जी जिक्र करें कोई मसला नहीं है। बस वाशरूम वाली जगह या इस तरह की जगह ना हो, तो नजासत वाली जगह ना हो, बाकी पाकीज़ा जगह हैं तो बिस्तर में उठकर बैठकर जैसे इंसान के लिए मुमकिन है जिक्र करने में इंशाअल्लाह ताला कोई हर्ज नहीं है। मास्क भी ले लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। बाज़ों का ज़ुकाम भी है या सर्दी का मौसम है या बताओ सफ़र में ही जा रहा है तो मास्क लगाया हुआ है, लोगों की भीड़ में है, तो क्या वो जिक्र करना मना है? वो तिलावत करे, जिक्र करे, दुरूशी पढ़े, कोई ममानत नहीं है। अच्छा, नमाज की हालत में भी डॉक्टर साहब लगाया जा सकता है? नमाज की हालत में जो है वो बाज़ रिवायात में आता है कि मुंह को नहीं ढांपना चाहिए। मगाल में मुझे लफ्ज़ है नहा यतलस्सम फ़िस्सलाह। अच्छा, आपने मना किया है कि इंसान नमाज में जो है ना वो मुँह को ढांपे।
تو نماز میں اگر بندہ مریض نہیں ہے اور ماسک کی کوئی شدید ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں لگانا چاہیے، پھر ضرورت نہیں لگانا، ضرورت ہے تو لگا لے، بیمار آدمی ہے، دوسرے بندے اذیت محسوس کر رہے ٹھیک ہے، ہیں یا کوئی وبائی مرض جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہیں کہ اس کو استعمال کریں، تو ایسے حالات میں تو انسان استعمال کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے انسان جو ہے اس کو نماز کی حالت میں اس کو اتار دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ مفتی صاحب اس کے بارے میں، کافی اور شافی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ میرے خاوند 2 سال بعد 1 مہینے کے لیے وطن آتے ہیں اور یہاں آ کر بھی دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اکثر شراب پی کر گھر آتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسی اذیتناک صورتحال میں میں کیا کروں؟ واقعی بہت بڑا المیہ ہے، اصل میں شادی کرتے وقت جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے وہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ عورت کی جو ہے نا، انسان شادی کرتا ہے 4 چیزوں کے لیے، اچھا، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا فظفر بذات الدین، دین والی کے ساتھ جو ہے وہ کامیابی حاصل کیجیے، اچھا، دین والی عورت کا جو ہے وہ انتخاب کیجیے، دین والے لڑکے کا جو ہے وہ انتخاب کیجیے۔ تو دین کو آج کل دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے، وہ سب سے آخر پہ ہماری پرائورٹی، وہ آخر میں بھی نہیں دیکھتے، آخر پہ بھی دیکھ لیں تو پھر بھی غنیمت ہے، اللہ اکبر، وہ دیکھ لیں لڑکا خوبصورت ہے، مالدار ہے، جاب اس کی موجود ہے، اس کے پاس باہر کا ماشاءاللہ ویزا ہے، تو ٹھیک ہے جی، رشتہ قبول ہے۔ لڑکی کے بارے میں نماز تو پوچھتا ہی نہیں، اگر پوچھ بھی لے کوئی تو پڑھ لے گا جی، پڑھ لے گا جی۔ اخلاقیات اس کی کیا ہے، کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ اخلاقیات جو ہے وہ کیا ہیں کیا نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے بعد میں یہی نکلتا ہے کہ وہ اس طرح کی جب کارروائی کرتے ہیں پھر ان کو سمجھ میں آتی ہے یار یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتی کر رہے ہیں۔ جس وقت آپ نے شادی کی اس وقت ظلم کیا، آپ کو یاد نہیں تھا اس وقت، آپ کو اس وقت جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے تھا، تو اب جو ہم نہیں کیا تو بھگتی ہے پھر۔ تو لیکن یہ کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں۔ یہ شوہر جو کرنے والے ہیں انہوں نے بھی بھگتنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہونا ہے، اور ایک ایک چیز جو ظلم کی، شراب پی ہے اس کو بھی سزا ملنی ہے، عورت کے حقوق جو ضائع کیے ہیں وہ بھی سزا ملنی ہے، اور جو دوسروں کے ساتھ غلط رویے اختیار کیے ہیں اس کا بھی جو ہے وہ جرم موجود ہے۔ تو دنیا میں بھی پکڑ آتی ہے، آخرت میں تو پھر آنی آنی۔ بے شک بے شک۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، اب ہماری بہن کافی تکلیف میں ہے، جیسا کہ شیخ فرما رہے ہیں، اب ہماری بہن کے لیے کیا ہے، کیا کیا جائے؟ بہت بہت زیادہ معاملہ ہے مفتی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اگر ابھی پیش آیا ہے جی، تو یہ اپنے والدین سے اور اپنے سسر صاحب سے جو خاندان کے بڑے ہیں ان تک یہ مسئلہ پہنچائیں کہ آپ کے جو ہے نا صاحبزادے صاحب کا یہ عمل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر کوئی حل نکل آتا ہے تو فبہا، اچھا ٹھیک ہے، اوکے، اور اگر حل نہیں نکلتا تو اس اذیت والی زندگی سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ خلع لے لے اور اپنی زندگی آزاد گزارے، اور کسی اور جو ہے نا نیک اور صالح خاوند کے ساتھ شادی کرے۔ ہاں بالکل، یہی اس کا حل ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ معاملہ، اس کے بارے میں اگر ڈیپ ڈاؤن میں چلے تو ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ طلاق کا جو ایک دھبا ہے نا وہ اپنے پر لگوانا نہیں چاہتی، برداشت کرتی رہتی، برداشت کرتی رہتی۔ اچھا ایک لمٹ ہے، انسان کی برداشت کی بھی لمٹ ہے، انسان کب تک برداشت کر سکتا ہے، اور ضروریات ہیں، فطری ضروریات ہیں، اس میں غلط قدم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس میں گناہ میں جو اس کا ہسبینڈ ہے وہ شمار ہوگا، خاتون پہ چلے اس نے سٹیپ اٹھایا ہے، ہر انسان اپنے گناہ کے اوپر متعلق جواب دہ تو ہے، تو اس صورت میں خاوند بھی اس کا گناہ گار ہے جتنا وہ خاتون ہے۔ خاوند تو اس بنیاد پہ گناہ گار ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا، ہاں جی، اور بیوی کے حقوق میں سے یہ زوجیت کے حقوق ادا کرنا بھی ہے، تو وہ ادا نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے وہ مجرم اور گناہ گار ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ کی بندی، یہ تو مکلف ہے، یہ تو پابند ہے شریعت کی، دین کی، یہ کوئی حد نہیں کراس کر سکتی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ خاوند اس کا حق ادا نہیں کر رہا لہذا اس کے لیے کوئی گناہ کرنا بھی جائز ہو جائے گا اور اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ نہیں، یہ مکلف ہے، بہر صورت یہ دین کے پابند رہے گی، اور اگر یہ حالت برداشت نہیں کر سکتی تو یہ وہ الگ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے، شریعت نے، ہماری شریعت نے تو یہ آسانی دی ہے کہ اگر عورت کو وہ خاوند پسند ہی نہ آئے نا، وہ کہتا ہے دل نہیں مانتا اس کے ساتھ رہنا، تو شریعت نے خلع کا حق دے دیا ہے۔ ثابت بن قیس صحابی جلیل ہے، اور عورت کی گواہی، بیوی کی گواہی یہ ہے کہ اس کا دین بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اس کی دین اور اخلاق پر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن میں جو ہے نا اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، انی اکرہ الکفر
بعد الاسلام یا فی الاسلام، اسلام لانے کے بعد اب میں خاوند کی ناشکری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو مجھے کیا چاہیے؟ خلا. ہاں وہ باغ واپس کر دو گی جو مہر میں اس نے دیا تھا؟ کہتے ہاں لے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاوند کو بلایا اور کہہ دے کہ وہ اپنا باغ وصول کر لو اور اس کو آزاد کر دو. آزاد کر دو. ٹھیک ہے، یہ حل ہے. اس کے بعد اچھا یہ جو دھبا آپ کہتے ہیں نا، یہ دھبا کسی نہ کسی وقت لگ ہی جاتا ہے. لگ تو جاتا ہے. ہاں جی، یہ 2 سال 5 سال 10 سال بعد پھر ایسے مسائل پیش آ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن لگ جاتا ہے. ہاں جی، وہ پہلی ہو جائے نا تو ٹھیک ہے. بالکل سر، بہت شکریہ جی. ناظرین کرام، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. الحمدللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. ہم نے بھی الحمدللہ سیکھتے ہیں، اور آپ یہ پروگرام کل دوبارہ سے ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. کل ٹھیک 12 بجے دوپہر آپ جوائن کر سکتے ہیں پیغام ٹی وی، اور ریپیٹ انشاءاللہ آپ جو باتیں ہیں جتنی آج الحمدللہ کی مفتیان کرام نے، کسی کو آپ ریکمنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے جی فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ناظرین کرام، اسی نوٹ کے ساتھ کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اور پیر و جمعرات کا روزہ لازمی رکھا کریں. کوشش کیا کریں خود بھی، دوست صاحب آپ کو بھی تلقین کریں، اور خود سب سے پہلے کوشش کریں، فیملی ممبرس کو بھی کوشش کریں کہ وہ اس طرف آئیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن